یہ دل تیری آمد پہ وا کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel چند لمحے چرا لینا by ہنا ملک. Before we started the novel, reminder کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. اور اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ، لائک جیسے ہم اسکول میں اپلیکیشن لکھتے ہیں نا، سیم ویسے ہی آپ سب سے اپلیکیشن کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل بیکاز آئی ایم کنٹینٹ کریئٹر جو آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. سو پلیز سبسکرائب. اور چلے اب ہم ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ خدا نے اسے پیدا کر کے ناحق زمین پر بوجھ ڈال دیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اپنی اس سوچ کو نعوذ باللہ کہہ کر جھٹک دیتی. کاش زندگی ویسی ہوتی جیسے 1 سال پہلے تھی. 1 سال پہلے تک زندگی کتنی حسین تھی، ہر شے سے حسن ٹپکتا تھا، ہر سو بہار تھی، خوشیاں تھی، کہکے تھے، رونقیں تھیں. پھر ایک دن سب ختم ہو گیا. زندگی اپنی تمام تر بدصورتیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. زندگی کا یہ رخ اس کے لیے نیا تھا. کل تک وہ ناولوں وغیرہ میں یہ سب پڑھتی آئی تھی، اور آج وہ خود ان حالات کا شکار تھی. کیسے وہ ہنس کر افسانوں، ناولوں کی مظلوم ہیروئنوں اور ان کے ظالم رشتہ داروں کا مذاق اڑایا کرتی. یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیزیں ہیں، حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے اس کہانی کا. اتنی اچھی کہانی تو ہے، تم تو بس. روبی اس کی فرینڈ منہ بنا کر کہتی. روبی یار، اتنے 3rd کلاس عشقیہ ناول پڑھنے کے بجائے کوئی کام کی چیز پڑھا کرو، اور تم جو پڑھتی ہو وہ تو جیسے بڑے کام کی چیزیں ہیں. روبی چڑ جاتی. تم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں ہر دوسرے گھر میں ایسی داستانیں ملیں گی. میں نہیں مانتی. میرا خیال ہے اتنے شکی القلب رشتہ دار کم از کم اس دنیا میں ناپید ہیں. چلو مان لیا ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہوں گے، مگر اس دنیا میں تمہاری اس نیک پروین مظلوم جیسی ہیروئن جو عالی ہمت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ہمدرد بھی ہوتی ہیں، آج کل ایسی لڑکی ملنا مشکل ہے. وقت بہت بڑا استاد ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اور آج اسے روبی کی اس بات میں صداقت نظر آتی تھی. آج سے 1 سال پہلے تک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو اس قسم کے حالات درپیش ہوں گے. وہ جسے کل تک آملیٹ بنانا نہیں آتا تھا، آج ایک ماہر کک بن چکی تھی. واقعی وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. شازی، تمہیں امی بلا رہی ہیں. عمران کی آواز پر وہ چونکی. اچھا آتی ہوں. وہ سلیپر پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی. رانا آپی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں. کھانا بنانے کی ذمہ داری حسب معمول اس پر تھی. ہیلو کزن، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی تھی جب ضماد آ ٹپکا. وہ بنا کوئی جواب دیے کام میں مصروف رہی. ایک بات تو بتاؤ، یہ تم ہر وقت اتنی سڑی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ وہ پلیٹ میں شامی کباب اٹھا کر کھانے لگا. ضماد بھائی پلیز مجھے کام کرنے دیں. وہ ضد ہو گئی، اوپر سے اس کی چپتی نگاہیں. منحوس، بیہودہ، گھٹیا. وہ دل ہی دل میں اسے ان ناموں سے نوازتی. کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو. مہران اور حماد ہی کافی ہیں، اتنے بھائی بنا کر کیا کرو گی؟ اور اس کی طرف جھکا. ضماد، امی بلا رہی ہیں تمہیں. سائمہ کی آواز پر وہ ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور باہر نکل گیا، جبکہ سائمہ ایک زہر کھند نگاہ شہرین پر ڈال کر آگے بڑھ گئی. وہ ڈرپوک تو کبھی نہ تھی، البتہ کم گوئی اس کی شخصیت کا خاصا تھی. مما جانیں تو اس کی پیدائش پر ہی چھوڑ کر چلی گئیں. پاپا نے اسے بڑی محبت سے پالا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. وہ پڑھائی میں شروع سے اچھی تھی. میٹرک میں A گریڈ لیا، انٹر بھی اس نے بہترین نمبروں سے پاس کیا. اس نے پاپا سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی. چند ہی دنوں میں وہ گاڑی چلانا سیکھ گئی، اور پھر ایک دن وہ پاپا کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر وہ نہ آئے. وہ تو گویا ہوش و حواس کھونے لگی. جب ہوش میں آئی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. آشیانہ تنکوں کی مانند بکھر گیا تھا. وہ تڑپ تڑپ کر روئی. اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور وہ پھر بھی زندہ ہے. تایا اور چاچا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے. اس کا استقبال سرد نگاہوں اور بلدار پیشانیوں نے کیا. تائی صابرہ اور چچی صفیہ کو وہ خواہ مخواہ مصیبت لگتی. اٹھتے بیٹھتے کوسنے دیے جاتے، دبے لفظوں میں بد کردار ماں کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیا جاتا.
احتشام ہاشمی نے کورٹ میرج کر لی تھی اور اسی جرم کی پاداش میں ان سے خاندان والوں نے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ شہزین پہلی بار اپنے رشتہ داروں سے مل رہی تھی اور یہ تجربہ اسے خاصا بھیانک لگا۔ تایا جی کی بڑی بیٹی رعانہ آپیس پر خواہ کا روب جھاڑا کرتی۔ پھر مہران تھا، ماسٹر کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ اس کا رویہ شہزین کے ساتھ بہت عام اور سرسری سا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ اس کے بعد ہما تھی۔ وہ 3 سال سے لگاتار BA میں فیل ہو رہی تھی مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ بالکل صابرہ بیگم کا پرتو تھی، ذرا سی بات پر اس کی شدید انسلٹ کر دیتی۔ پھر عمران تھا جو بے حد بدتمیز اور خود سر تھا، 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ چچا کا بڑا بیٹا ضماد MBA کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا۔ شہزین کو وہ بہت برا لگتا تھا، خاص طور پر اس کی چپتی ہوئی آر پار ہوتی نگاہیں اسے زہر لگتی۔ اس کے بعد سائمہ تھی جو ماسٹرز کر رہی تھی، بے حد مغرور اور نک چیڑی لڑکی تھی۔ سب سے چھوٹا حماد تھا جو 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ وہ لاابالی سا لڑکا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت برا۔ اپنے تایا اور چچا کے اس بھرے پڑے گھر میں وہ اپنے آپ کو بالکل مس فٹ محسوس کرتی۔ تایا اور چچا تو گویا اسے گھر میں لا کر بھول گئے۔ ان کی بیویوں کی حکمرانی تھی۔ وہ دونوں اپنی بیگمات کے سامنے بولنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کی بات کی تو صابرہ بیگم نے بری طرح جھڑک دیا، کن خیالوں میں ہو لڑکی؟ تمہارا باپ کوئی پلازے نہیں چھوڑ گیا، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب چپکی بیٹھی رہو۔ اور وہ دل محسوس کر رہ گئی، حالات نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ تایا چچا کی خالہ زاد بہن کا خوب روپ پڑھا لکھا بیٹا آ رہا تھا۔ ہفتے بھر سے گھر میں اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پردے، چادریں، کشن کورز وغیرہ دھلوائے گئے، گھر کی سیٹنگ دوبارہ درست کی گئی، جو چیزیں کم تھیں وہ بازار سے لائی گئی۔ سائمہ وغیرہ ایک ہفتے سے اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہی تھیں، پارلرز کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ شہزین حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالہ کا بیٹا ہی تو آ رہا ہے، نہ کہ کسی ریاست کا شہزادہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ضماد البتہ خاصا تپا ہوا تھا آج کل۔ وہ کوئی نواب کی اولاد ہے جس کے لیے اتنا سب کیا جا رہا ہے۔ اس روز کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو ضماد نے کہا، اور یہ تم لوگوں پر آج کل کون سا بناؤ سنگار کا بھوت چڑھا ہوا ہے؟ وہ ہما اسما کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سے مطلب؟ سائمہ نے چڑھ کر کہا، تمیز تو چھو کر نہیں گزری اس لڑکی کو، 5-6 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ وہ بگڑنے لگا، ارے وہ گھر کا بڑا لڑکا ہے، جاگیردار لوگ ہیں، اس کے سامنے کچھ عزت تو بنانی ہے۔ صابرہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جاگیردار ہوگا اپنے گھر کا، اتنا ہی امیر کبیر ہے تو یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ اے لڑکے، تجھے غصہ کس بات کا ہے؟ امتحان ہے اس کے۔ وہ تو وہاں ہاسٹل میں رہنا چاہ رہا تھا مگر تمہارے تایا نے اصرار کر کے اسے یہاں بلا لیا، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب نوشیروان احمد شیرازی کی سواری باد بہاری ہاشمی ولا میں داخل ہوئی۔ سب اس کے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو گویا واری صدقے ہوئے جا رہی تھیں۔ سائمہ ہما اٹھلا اٹھلا کر باتیں کر رہی تھیں۔ حماد عمران اس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہران کا رویہ دوستانہ سا تھا، البتہ ضماد کی پیشانی پر شکنوں کا اضافہ ہوا چلا تھا۔ نوشیروان تھکا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں مہمان کی تھکن کا احساس نہیں۔ آخر تایا جان کو اس کی مسکین شکل پر ترس آیا۔ چلو بھائی بچوں، نوشیروان کو آرام کرنے دو۔ حماد، جاؤ بیٹا بھائی کو کمرہ دکھاؤ۔ نوشیروان تھینک گاڈ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ان 2 دنوں میں ہی نوشیروان سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا مگر ٹھیک طرح سے پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ سا لگا رہتا۔ اس وقت بھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب چچی صفیہ آ گئیں۔ نوشیر بیٹا، پڑھ رہے ہو کیا؟ وہ میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ توبہ، حد ہو گئی، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ جی آنٹی۔ اچھا۔ وہ کچھ مایوس ہو کر پلٹیں۔ کوئی کام تھا آنٹی؟ اس کی شامت آئی تھی جو وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں، وہ دراصل سائمہ کی سہیلی کی منگنی ہے، گھر میں کوئی نہیں جو اسے چھوڑائے، تم چھوڑاؤ گے اسے؟ وہ اتنی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ اس کی اپنی گاڑی ورک شاپ پہ تھی، ناچار اسے پورچ میں کھڑی حماد کی بائک پر جانا پڑا۔ سائمہ پر تو گویا شادیہ مرگ ہو گئی یہ سن کر کہ اسے نوشیروان چھوڑنے جا رہا ہے۔ نوشیروان کو اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نوشیر،
ذرا آہستہ چلائیے۔ سائمہ نے اس کے کاندھے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ نوشیروہ نے بائک کی رفتار کم کر دی۔ اوہ ذرا تیز چلائیے، فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ یا خدا، یہ لڑکی! وہ ضد ہو گیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ ہائے اللہ، نوشیر ذرا رکیے۔ سائمہ کے تقریباً چلانے پر اس نے گھبرا کر بائک روک دی۔ جی اب کیا ہوا؟ وہ میں گفٹ تو گھر ہی بھول گئی۔ تو پھر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس بیوقوف لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ پھر واپس چلیے۔ واپس؟ ہرگز نہیں، آنے جانے میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیے پلیز، میں اس طرح بغیر گفٹ کے جاتی اچھی لگوں گی کیا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک سپر سٹاپ پر بائک روکی۔ آپ یہاں سے گفٹ خرید لیں۔ مگر میرے پاس پیسے؟ وہ میں دے دوں گا۔ مگر وہ… جی مس سائمہ، میرے پاس وقت کم ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر گفٹ لینا ہے تو لیں ورنہ ایسے چلی جائیں۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر سائمہ نے گفٹ خریدنے میں ہی عافیت جانی۔ خدا خدا کر کے سہیلی صاحبہ کا گھر آیا۔ نوشیر، آپ مجھے 3 گھنٹے بعد پک کر لیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ بیوقوف! کہہ ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا ڈرائیور لگتا ہوں۔ وہ جلتا بھنتا گھر پہنچا۔ اے لڑکی سنو! کچن کی طرف بڑھتی شہزین کو اس نے پکارا۔ جی؟ میرے لیے کپ چائے بنا دو، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے حلیے سے وہ اسے ملازمہ سمجھا تھا۔ پرانا سا جوڑا پہنے وہ مسکین سی شکل والی لڑکی باقی گھر والوں سے مختلف تھی۔ تائی صابرہ نے اپنا سوٹ استری کرنے کو دے دیا، جس کی وجہ سے اسے چائے لے جانے میں دیر ہو گئی۔ اتنی دیر میں نوشیروہ کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ چائے؟ اس کے تیور دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ چائے بن رہی تھی یا پائے گلائے جا رہے تھے؟ اس نے گھورا۔ وہ دراصل اس گھر کے ملازم بھی مالکوں کی طرح ہیں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اچھا بھلا پڑھائی کا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ یہ چائے کا کیا کروں؟ وہ سہم کر بولی۔ میرے سر پر ڈال دو، وہ گرایا۔ جی؟ کیا جی جی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ جی بہتر۔ وہ واپس جانے لگی۔ اسٹوپڈ، یہ چائے تو رکھتی جاؤ۔ وہ بری طرح ضد ہوا تھا۔ شہزین فوراً چائے رکھتے ہی چلی گئی۔ نوشیروہ بالکل بھول گیا تھا کہ 3 گھنٹے بعد سائمہ کو پک کرنا تھا۔ اس نے کسی کو آگاہ نہ کیا۔ نوشیر بیٹا، سائمہ نے واپسی کا کب کہا تھا؟ صفیہ بیگم نے یاد دلایا تو چونکا۔ 4 گھنٹوں سے اوپر ہو چکے تھے۔ اوہ، میں آپ کو بتانا بھول گیا، سائمہ نے 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا تھا۔ ہائے میری بچی، انتظار میں کھڑی ہوگی۔ سماعت مہران ابھی تک آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، تم لے آؤ نا۔ نوٹ اگین! وہ دل ہی دل میں چلا اٹھا مگر مجبوراً اٹھنا پڑا۔ نوشیروہ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ ورک شاپ سے گاڑی لے کر گھر آیا تھا۔ سامنے ہی برآمدے کی سیڑھیوں پر وہ گم سم سی بیٹھی تھی۔ نوشیروہ گاڑی پورچ میں پارک کر کے آگے بڑھنے لگا، پھر ایک دم واپس پلٹ آیا۔ سنو لڑکی! اس نے پکارا تو وہ چونک گئی۔ جی؟ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے کھڑی ہوئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شہزین نے ایک لمحے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہزین؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ چلی گئی، جبکہ نوشیروہ وہیں کھڑا اس لڑکی کا اسرار جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم کب سے یہاں ملازمت کر رہی ہو؟ وہ پانی پینے آیا تھا کہ آٹا گوندتی شہزین کو دیکھ کر رک گیا۔ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی نوشیروہ کا دل اس سے باتیں کرنے کو چاہنے لگا۔ معلوم نہیں، مختصر جواب دیا۔ اور تم اتنی لا علم کیوں رہتی ہو؟ وہ بنا جواب دیے چپ چاپ آٹا گوندنے لگی۔ تم اتنی عجیب کیوں ہو؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہاں کی ملازمہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ضماد آ گیا۔ تم چلو، امی بلا رہی ہیں، ضماد نے شہزین سے کہا اور خود بھی نوشیروہ کو گھورتا باہر نکل گیا۔ نوشیروہ محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ سائمہ کی نوشیروہ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی گھر والوں سے مخفی نہ تھی۔ خود نوشیروہ اس صورتحال سے بے حد ڈسٹرب تھا۔ وہ سائمہ سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس کے گرد منڈلاتی۔ اس کے برعکس نوشیروہ کو لا تعلق سی اور کام میں مگن رہنے والی شہزین اچھی لگنے لگی۔ وہ عموماً شام کی چائے اپنے کمرے میں منگوا لیا کرتا۔ اس روز شہزین چائے دینے گئی تو نوشیروہ نے اسے روک لیا۔ سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی تو وہ راہ میں حائل ہوا۔ تم کیا ہو؟ جی؟ وہ اس کے بے تکے سوال پر حیران ہوئی۔
اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں رہتے مگر میں تمہیں سمجھ نہیں سکا۔ آپ مجھے سمجھ کر کیا کریں گے؟ میرے راستے سے ہٹیے پلیز۔ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا مگر وہ صرف چند لمحے پلیز۔ آپ تم ہر وقت اتنی سہمی کیوں رہتی ہو؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تم ہر سوال کے جواب میں دوبارہ سوال کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ آپ کے سوالوں کا میرے پاس جواب نہیں۔ غلط، بالکل غلط، تم جواب دینا نہیں چاہتی، یہی سمجھ لیں۔ مگر کیوں؟ تم ایسے کیوں ہو؟ آپ آخر ایک ملازمہ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ خیر، اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ تم ملازمہ نہیں ہو۔ شہزین بنا کوئی جواب دیے دروازے کی طرف بڑھی۔ شہزین، تمہارا نام بہت خوبصورت ہے۔ اس کے کہنے پر وہ ایک لمحے کو رکی۔ صرف نام خوبصورت ہونے سے مقدر تو خوبصورت نہیں ہوا کرتے، دھیرے سے کہتی وہ باہر نکل گئی۔ ہر بار اس لڑکی سے باتیں کرنے کے بعد وہ تشنگی سی محسوس کرتا۔ ہر ملاقات کے بعد اگلی ملاقات کو دل مچلنے لگتا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود حیران تھا۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا، آسمان پر گھٹا چھائی تھی۔ سب نے ہاکس بیجا جانے کا پروگرام بنایا۔ نوشیروان کو زبردستی ساتھ چلنے کا کہا۔ مہران کی گاڑی میں جماعت، رانا آپی، صفیہ بیگم اور صابرہ بیگم تھے، جبکہ نوشیروان کی گاڑی میں سائمہ، ہما، حماد اور عمران تھے۔ تایا جان کی طبیعت خراب تھی اور ان کی تیمارداری کے لیے شہزین کو گھر پر چھوڑا جا رہا تھا۔ نوشیروان کو بہت عجیب لگ رہا تھا کہ سب لوگ تو جائیں گے مگر شہزین نہ جائے۔ مہران کی گاڑی آگے نکل چکی تھی۔ نوشیروان گاڑی نکالتے نکالتے رک گیا۔ کیا ہوا؟ سائمہ نے پوچھا۔ ایک منٹ، ابھی آیا۔ وہ اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہزین کا ہاتھ تھامے ادھر آ رہا تھا۔ سائمہ کا موڈ یکسر بدل گیا۔ ہما کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ شہزین کی نہ کے باوجود نوشیروان نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ نوشیر بھائی چلے نا، وہ لوگ کافی دور نکل گئے ہوں گے، عمران نے جھنجھلا کر کہا۔ شہزین یوں بیٹھی تھی جیسے اس سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہاکس بے پہنچ گئے تھے۔ شہزین کو ساتھ دیکھ کر باقی سب حیران ہوئے۔ صابرہ اور صفیہ کے چہروں کے زاویے بگڑ گئے مگر وہ نوشیروان کی وجہ سے خاموش تھیں۔ تم کیسے آ گئی؟ جماعت اس کے پاس آن دھمکا۔ وہ دراصل انہیں میں لایا ہوں، جواب نوشیروان کی طرف سے آیا۔ اب دیکھیں نا، سب لوگ آ رہے تھے تو انہیں گھر پر چھوڑ کر آنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ آپ ہمارے گھر کے معاملات میں کچھ زیادہ ہی دخل اندازی نہیں کر رہے؟ جماعت لحاظ بلائے طاق رکھ کر بولا۔ کچھ دنوں سے وہ نوشیروان کی شہزین میں دلچسپی دیکھ رہا تھا۔ سوری فار دیٹ، میں دوسروں کے معاملات میں نہیں بولا کرتا، ہاں البتہ جہاں بات انسانی حقوق کی ہو۔ نوشیروان نے قصداً بات ادھوری چھوڑ کر ایک گہری نظر جماعت پر ڈالی۔ بھائی آپ لوگ کس بحث میں پڑے ہوئے ہیں؟ چلیں آئیں، پانی میں چلتے ہیں، حماد نے بور ہو کر کہا۔ رانا آپی کو پانی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک طرف تائی اور چچی کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ شہزین قدرے تنہا گوشے میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ باقی سب خوب مستی کر رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھالا جا رہا تھا۔ نوشیروان ان کے ساتھ خوب ہلہ گلا کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سوچوں میں غرق شہزین پر پڑیں تو وہیں چلا آیا۔ شہزین؟ وہ چونک گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ دیکھو شہزین، ہم دوست ہیں، تم اپنی باتیں مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ نہیں، میرا کوئی دوست نہیں۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ 1.5 سال کے عرصے میں اتنا تو جان گئی ہوں کہ اس دنیا میں میرا کوئی دوست، کوئی غم گسار نہیں۔ تم اتنے پر اصرار کیوں ہو؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا پر اصرار کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم بہت مختلف ہو۔ کس سے؟ عام لڑکیوں سے۔ میں بہت معمولی سی لڑکی ہوں۔ نہیں، تم نہیں جانتی کہ تم کتنی غیر معمولی ہو۔ تمہاری شخصیت کا یہ اثرات تمہیں بہت اہم بناتا ہے۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تو پھر آپ یہ اسرار کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے غیر اہم کرنا مقصود ہے؟ تمہاری باتیں مجھے لاجواب کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اور پھر بھی آپ مجھ سے اتنے سوال کرتے ہیں۔ اچھا چلو، تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ مجھے دکھوں کی تشہیر پسند نہیں۔ کم آن شہزین، وی آر فرینڈز۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ شہرین، زندگی بہت کٹھن ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر کسی نہ کسی دوست یا ہمدرد کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے؟
اور کچھ نہ سہی تمہاری دل جوئی تو کر سکتا ہوں، یہی تو میں نہیں چاہتی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ آپ کے سوالوں کا میرے پاس اور میرے سوالوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم دونوں ہی اپنے اپنے سوالات اپنے تک محدود رہنے دیں؟ شہزین، تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض نقصان کر رہی ہو۔ آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے جبکہ یہاں تو اپنے ہی غیر بنے ہیں؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں بلکہ تمہارا خیال ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیوں ہے اور کیسے ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ تمہاری زندگی کی تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو میری باتوں پر غور کرنا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ شہزین کی نگاہوں نے تحت نظر اس کا تعاقب کیا۔ تم کیوں میری زندگی کے ساکت پانی میں پتھر پھینکنے آ گئے ہو؟ نوشیروان احمد شیرازی، میری زندگی اور میرا مقدر میرے ساتھ، میں بھلا اتنی ہمدردی اور توجہ کے قابل کہاں؟ مت کرو یہ سب کچھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری ہمدردی اور توجہ کی عادت ہو جائے اور زندگی کا دائرہ میرے گرد مزید تنگ ہو جائے۔ خدارا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں مر جانا چاہتی ہوں اور تم میرے اندر زندگی کی جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو۔ اس کا دل چلا چلا کر درخواست کر رہا تھا جبکہ لب ساکت اور آنکھیں خشک تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب ضماد راہ میں آ گیا۔ کون؟ وہ یکسر انجان بنی۔ اتنی بھولی تو نہیں ہو جتنا ظاہر کر رہی ہو۔ ضماد بھائی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محترمہ شہزین ہاشمی صاحبہ، میں جناب نوشیروان احمد شیرازی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ کب؟ آج شام کو ساحل سمندر پر۔ کچھ یاد آیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیوں، کب اور کیسے کرنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ سیدھی طرح جواب دو، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ گرجا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگی تو ضماد نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ شہزین محض اسے جاتے دیکھتا رہ گئی۔ شہزین روزانہ نوشیروان کو چائے دینے اس کے کمرے میں جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے اس کی باتیں اچھنے لگنے لگی۔ وہ بہت عام سی چیزوں پر بات کرتے۔ نوشیروان اکثر شہزین کو اچھے رائٹرز کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا۔ اسی نے اسے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے نوشیر بھائی، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ تائی جان اور چچی نہیں مانیں گی۔ ان کی اپنی بیٹیاں تو پڑھ رہی ہیں، تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں، آپ ایسا مت کیجیے گا، اس سے میری اور آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرنا کہ رات کو کھانے کے بعد تم یہ ذکر چھیڑ دینا، میں وہاں تمہیں سپورٹ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے آنٹی انکار نہیں کریں گی۔ نوشیروان کو اس گھر میں جتنی اہمیت دی جاتی تھی اس کو مد نظر رکھ کر اس نے کہا، میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں مگر مجھے یقین ہے وہ نہیں مانیں گی۔ اور پھر رات کو ہی اس نے سب کے سامنے بات کی۔ تائی صابرہ اور صفیہ چچی منہ کھولے سے دیکھتی رہ گئیں۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے اسے پڑھنے پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ نوشیروان صابرہ بیگم سے مخاطب تھا۔ ہاں وہ بھائی ہم نے تو بڑا کہا مگر اس کا خود ہی پڑھائی میں جی نہ لگتا تھا۔ چلیں اچھا ہوا کہ اسے خود ہی خیال آ گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ نوشیروان اس کی حمایت کر رہا تھا جو وہاں پر موجود کسی کو بھی اچھی نہیں لگی۔ تائی اور چچی کو نوشیروان کی وجہ سے اجازت دیتے بنی۔ اگلے دن ہی نوشیروان اس کے لیے BA کے فارمز لے آیا۔ سب گھر والے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے۔ صفیہ چچی نوشیروان کو سائمہ کے لیے پسند کیے بیٹھی تھیں جبکہ تائی صابرہ اسے ہما کے حوالے سے دیکھ رہی تھیں۔ اتنا خوبرو اور دولت مند لڑکا انہیں بھلا اور کہاں مل سکتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مصلحتاً خاموش تھیں۔ کچھ بول کر وہ نوشیروان کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھیں۔ ہاں البتہ نوشیروان کی شہزین میں بڑھتی دلچسپی سے وہ بری طرح خائف تھیں۔ رعنا آپی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں گویا ہلچل تھی، بازاروں کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ شہزین اس تمام ہنگامے سے دور رہتی تھی۔ صبح کالج جانے سے پہلے ناشتہ بناتی، واپسی پر پھلکے بنانا اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کے بعد گھر کے دیگر کام نپٹاتی، رات کو سونے سے پہلے کالج کا کام کرتی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس نے کالج سے چھٹیاں لے لیں۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ شہزین بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی۔ ہر کسی نے اس کے بارے میں پوچھا۔ نوشیروان کچھ دنوں سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔
صابرہ بیگم نے اس کے گھر والوں کو بطور خاص مدعو کیا تھا۔ عین مہندی کے روز ہی وہ لوگ پہنچے۔ نوشیروہ کی والدہ اور بڑے بھابھی آئی تھیں۔ سائمہ اور ہما، جنہوں نے اب تک کسی مہمان کو پوچھا تک نہیں تھا، اب ان کی خاطرداریوں میں لگی تھیں۔ شہزین کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نوشیروہ حیران تھا۔ او آپ کب آئے؟ لڑکی، میں تو صبح سے آیا ہوں۔ تم ہی اتنی مصروف ہو کہ اس نے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑی۔ اچھا چلو اٹھو، وہ لڑکے والے آ گئے ہیں، تم فوراً جا کر انسانوں والے حلیے میں آؤ، وہ حکم دیتا بولا۔ مگر یہ کام بھی ہو جائیں گے، چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی ممی اور بھابھی سے ملواتا ہوں۔ ہری اپ۔ نوشیروہ نے اس کو کچن سے باہر نکالا۔ فیروزی سادہ سا ریشمی سوٹ اس کے وجود پر سج گیا، دھلا دھلا سا سادہ سا چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں بنائی تھی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ہما اور سائمہ خوب بھڑکیلے لباس اور ڈارک میک اپ میں تھی۔ آؤ، میں تمہیں اپنی امی سے ملواتا ہوں۔ نوشیروہ اس کا ہاتھ تھام کر اس سمت چل پڑا جہاں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی تھیں۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے اور شہزین پسینے پسینے ہوئے جا رہی تھی۔ اس طرح نوشیروہ کا سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، مگر نوشیروہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ شہزین، میری امی اور بھابھی، اور یہ شہزین ہے، میری بہت اچھی دوست، وہ تعارف کروا رہا تھا۔ نوشیروہ کی امی کچھ مغرور سی لگی۔ بھابھی بڑی شوق نظروں سے کبھی شہزین کو دیکھتی تو کبھی اپنے دیور کو دیکھتی۔ جانے دیور بھابھی میں آنکھوں میں کیا اشارے ہو رہے تھے۔ نوشیروہ کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ رقصاں تھی۔ شہزین ان سے ملنے کے بعد برآمدے میں کھڑی تھی جب ایک جھٹکے سے اسے کھینچا گیا۔ ایک لمحے کو وہ کچھ سمجھ نہ پائی، وہ اس کا بازو پکڑے اندر کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ سماعت نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پٹکا۔ وہ ہراساں سی سے دیکھنے لگی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ سماعت بھائی، جب میں نے منع کیا ہے، پھر تم بھاگ کر اس کے پیچھے کیوں جاتی ہو؟ وہ گررایا۔ آپ کو غلط فہمی۔ شٹ اپ۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور شہزین کے گال پر نشان ثبت کر گیا۔ آخری بار وارن کر رہا ہوں، دوبارہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئیں تو وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ اس کی کلائی مروڑی تو ڈھیر ساری کانچ کی ٹوٹیاں ٹوٹ کر فرش میں بکھر گئی۔ شہرین نے حیران سا ہو کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم ابھی تک جہاں بیٹھی ہو؟ باہر دلہا والے بارات لے کر آ گئے ہیں۔ نوشیروہ اندر داخل ہوا تو شہزین نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ سارا دن اس سے دور دور رہی۔ لاشعوری طور پر وہ جماعت سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ کل سے آج تک وہ مسلسل جماعت کی گھورتی نگاہوں کی زد میں تھی۔ سوچ کیا رہی ہو؟ چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ اور اسے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ رعانہ آپی کی رخصتی کے وقت اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شہزین؟ نوشیروہ کے پکارنے پر وہ چونکی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ جی؟ وہ گھبرا گئی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ اور کہاں؟ وہ گہری نظروں سے اس کا چہرہ جانچنے لگا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، مگر وہ بس مجھے جواب مل گیا ہے، اگر مگر رہنے دو۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ شہزین دھیرے سے مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی پر رسم کے مطابق رعانہ آپی اور وسیم بھائی ساتھ آئے۔ میرے سر میں درد ہے، ایک کپ چائے بنا کر دو مجھے۔ سماعت کے کہنے پر وہ بادل نخواستہ چائے بنانے لگی۔ ایک کے لیے بنائی تو سب کو بنا کر دینی پڑی۔ اتنی دیر سے میں یہاں پڑا سڑ رہا ہوں اور تم اب چائے لا رہی ہو؟ وہ سماعت بھائی، چائے یہاں رکھو اور دروازہ بند کر دو۔ جی؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ پھنکارا۔ میں جاتی ہوں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے رکھ کر آگے بڑھنے لگی تو کلائی اس کی گرفت میں آ گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم باز نہ آئیں۔ وہ میں نے کہا تھا نا، اس سے بات مت کرنا۔ بولو۔ اس کی آنکھیں خون آشام لگ رہی تھیں۔ میں تو… وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد کرو گی۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ سماعت کا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ گھر کے باقی افراد نیچے ڈرائنگ روم میں تھے۔ پلیز سماعت بھائی، مجھے جانے دیں، وہ گڑگڑائی۔ معافی تلافی کا وقت گزر گیا، میں نے تمہیں پہلے ہی تنبیہ کی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں… وہ روتے روتے چلائی۔ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس لمبے چوڑے مضبوط مرد کو دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی۔ بھاگنے کے دوران دوپٹہ وہیں گر گیا۔ بھاگتے ہوئے وہ سامنے کوریڈور سے گزرتے مہران سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ کیا آفت آ گئی؟ وہ کیا مصیبت ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ وہ سماعت بھائی، مجھے
وہ صرف اتنا کہہ کر مہران کے شانے سے لگ کر سسکنے لگی۔ مہران کی پیشانی پر بل آ گئے۔ اس کی اتنی جرت! تم فکر نہ کرو، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ مہران اسے تھپکنے لگی۔ ہائے اللہ! امی، تائی جان، ابو، آپی! سائمہ کے چلانے پر وہ چونکی۔ آن کے آن میں سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے انہیں، سائمہ نے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو سائمہ؟ مہران چلایا۔ شہزین ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی مجرم لگ رہی تھی۔ امی، امی، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میں تو بس، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اور کیا باقی رہ گیا؟ تائی صابرہ نے اس کی بات کاٹی۔ اور تو گھنی، کل منہی، ٹائن، بے غیرت! شہزین کو بری طرح پیٹا جانے لگا۔ نوشیروہ اور اس کی امی اور بھابھی نے یہ تماشا دیکھا۔ تائی جان، چچی، پلیز میری بات تو سنیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، میری بات تو سنیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے روتے روتے خاموش کھڑے نوشیروہ کی طرف نظر کی تو وہ نظریں چرانے لگا۔ نوشیروہ کی امی اور بھابھی واپس مڑ گئیں اور نوشیروہ کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ نوشیروہ بھی واپس مڑ گیا، گویا بدگمانی کا پودا اگ چکا تھا۔ شہزین کو اگر کوئی اچھی امید تھی تو صرف نوشیروہ سے تھی، مگر وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی اور چپ چاپ پٹنے لگی۔ بہت ہو گیا امی، بس کریں یہ تماشا، کیوں ایک بے قصور لڑکی پر ظلم ڈھا رہی ہیں؟ مہران نے آگے بڑھ کر شہزین کو ان کے شکنجے سے نکالا۔ وہ مہران کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اور چچی، آپ پہلے اپنے بیٹے کو سنبھالیے، وہ صفیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ تنک کر بولیں۔ مطلب شازی سے پوچھیں۔ بولو شازی، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ زماد بھائی، مجھے… وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ امی، یہ بکواس کرتی ہے، الزام لگا رہی ہے مجھ پر۔ زماد بھڑک اٹھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں… اف، اب میں کیسے بتاؤں؟ میں نے منع کیا تو الٹا میرے سر الزام تھوپ دیا۔ زماد، کمینے، ذلیل، بہتان لگاتا ہے۔ مہران اور زماد گتھم گتھا ہو گئے۔ انہیں چھڑوانا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے میں تایا، ابو اور چچا آ گئے۔ انہوں نے دونوں کو چھڑوایا۔ حالات اور واقعات مہران کے خلاف تھے۔ وہ غصے میں بکتا جگتا باہر نکل گیا۔ زماد کو سائمہ اور حماد نے زبردستی کمرے میں بھیجا۔ رانا، آپی اور وسیم بھائی واپس چلے گئے۔ نوشیروہ کی بھابھی اور والدہ نے بھی واپسی کا قصد کر لیا۔ صابرہ بیگم نے بڑی مشکل سے انہیں روکا۔ شہزین کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ شہزین نے تمام رات روتے گزاری۔ اسے افسوس اپنے اوپر الزام لگنے کا نہیں تھا، بلکہ اسے نوشیروہ کی نارسائی کا دکھ تھا۔ اسے نوشیروہ سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ اس کی نظروں میں شہزین نے اپنے لیے بدگمانی اور حقارت دیکھی۔ صبح ہوتے ہی نوشیروہ اور اس کے گھر والے چلے گئے۔ تایا اور چچا نے تو شہزین سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ تائی صابرہ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھیں کہ اس کی وجہ سے مہران گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تائی چاچی سب کے جانے کے بعد اس کے پاس آئیں اور بنا کچھ پوچھے اسے پیٹنے شروع کر دیا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ جب وہ دونوں مارتے مارتے تھک گئیں تو خود ہی رک گئیں۔ شہزین کا سکون اور اطمینان ان کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ بے غیرت، بے حیا، آوارہ، ہرافہ کہیں کی! تیری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بد کردار ماں کی! بس کرے، بہت ہو گیا، مجھے جو مرضی کہہ لیں، میری ماں کا نام مت لیں۔ وہ ایک دم بول اٹھی۔ کیوں نہ لوں نام؟ ایک نہیں 100 بار کہوں گی کہ تیری ماں بد کردار تھی اور تو بھی ویسی ہی ہے۔ بس، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ خبردار کسی نے میری ماں کا نام لیا! اس میں جانے اتنی جرت کہاں سے آ گئی؟ صابرہ اور صفیہ اس کی اس ہمت پر حیران تھیں۔ اف تک نہ کرنے والی آج ان کے مقابل کھڑی تھی۔ ارے زبان تو دیکھو کیسے قطر قطر چلتی ہے! میں تو کہتی ہوں اس کے تایا اور چچا سے کہہ کر اس کا کہیں ٹھکانہ کرو، صفیہ بیگم نے کہا اور دونوں کمرہ بند کر کے چلی گئیں۔ وہ 2 دن سے کمرے میں بند تھی، کسی نے اس سے کھانے تک کا پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ تیسرے دن ہما اس کو کھانا دینے آئی۔ یہ کھا لو، اور ہاں، آج رات کو تمہارا نکاح ہے۔ اتنا کہہ کر وہ نکل گئی۔ نکاح؟ میرا نکاح؟ کس سے؟ مہران بھائی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ، مجھ پر رحم کر! وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی جا رہی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نکاہت تھی، مجبوراً کھانا زہر مار کرنا پڑا۔ یہ پہن لو۔ چچی نے آسما کا پرانا مگر قدرے بہتر سوٹ اس کو دیا۔ پلیز مجھ پر ظلم نہ کریں، مہران بھائی بے قصور ہیں۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے وہ رونے لگی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہاری شادی فہیم سے ہو رہی ہے۔ کیا؟ مگر… اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اچانک فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ ہائے اللہ! یہ کیا ہو گیا؟
ताई साबरा घबरा कर गईं। हुमा ने पर्दा खिसका कर देखा तो इसकी चीख निकल गई। 4 निकाब पोश लॉन में मौजूद मर्दों को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ धकेल रहे थे। अम्मी, ये तो डाकू हैं, वो चिल्लाई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती वो चारों अंदर घुस आए। सबकी चीखें निकल गईं। खामोश, इनमें से एक धाड़ा। घर तो अच्छा खासा है, मुझे तो भूख लगी है। वो आपस में गुफ्तगू करने लगे। तो वैसे ही नतीजा है। एक ने इसके शाने पर धप रसीद की। सब घर वाले हैरत से आंखें फाड़े इन्हें गुफ्तगू करता देख रहे थे। वो अपनी नौयत के मुख्तलिफ डाकू थे। सुनो लड़की, जाकर हमारे लिए कॉफ़ी बनाओ, ब्लैक स्ट्रॉन्ग विद क्रीम डिप। एक ने हुमा की तरफ इशारा करते कहा। मैं? जी मलका आयालिया, आप ही से कहा है, मगर मुझे तो कॉफ़ी बनाना नहीं आती। वॉट? तुम कैसी औरत हो, तुम्हें कॉफ़ी बनानी नहीं आती? उफ़ो, बहस छोड़ो, तुम में से जिस किसी को भी कॉफ़ी बनाने आती है जाकर बनाए, दूसरे ने उतार कर कहा और पैर पसार कर सोफे पर बैठ गया। शहज़ीन खामोशी से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। डाकियों का एक साथी इसके पीछे किचन में आया। शहज़ीन कॉफ़ी बना रही थी जबकि वो इसके सर पर खड़ा था। इसका हाथ बार बार लरसने लगा। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? जी, तुम जैसी जी जी करने वाली लड़कियाँ जहर लगती हैं मुझे। वो फ्रिज खोल कर देखने लगा। ओह, कॉफ़ी केक कॉफ़ी के साथ खूब मज़ा देगा। इसने पीसीस करके साथ रखे। वो इससे यूँ मुखातिब था जैसे बरसों की शनास आई हो। शहज़ीन ने केक थाम लिया। वो हैरत ज़दा सी खड़ी थी। लबो लहजे से वो बिल्कुल भी डाकू नहीं लग रहा था। तुम कहाँ जा रही हो? हुमा को अंदर की तरफ बढ़ता देख कर एक साथी चिल्लाया। मैं बाथरूम। ठीक है जाओ। और सुनो, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इन सब को भून कर रख दूंगा। हुमा ने अंदर जाकर झपट कर कॉर्डलेस उठाया और बाथरूम में घुस गई। पुलिस स्टेशन का नंबर तो मुझे मालूम ही नहीं, अब क्या करूं? वो बेचैनी से इधर उधर चकराने लगी। फिर एक ख्याल आने के साथ ही साथ वालों का नंबर डायल किया। हेलो, मैं आपके बराबर वाले घर से बोल रही हूँ। वो हमारे घर डाकू आ गए हैं। जी प्लीज़, आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी। इसने लाइन डिस्कनेक्ट करके सुख का सांस लिया। लो भाई, कॉफ़ी के साथ केक का मज़ा लो। इसने ट्रे सेंटर टेबल पर रखी। यार, फटाफट काम पूरा करो, वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में बेचारों का दम घुट रहा होगा। एक डाकू मुस्कुराया। अभी वो कॉफ़ी पी कर फारिग हुए थे कि पुलिस की गाड़ियों का सायरन की आवाज़ आने लगी। लगता है पुलिस आ गई। वो घबरा गए। ये लड़की, इसी ने बुलाया पुलिस को। एक गुर्रा कर हुमा की तरफ लपका। वो चीख मार कर पीछे हटी। दफ़ा करो इसे, यहाँ से निकलने का तरीका सोचो। इनमें से एक ने खिड़की से बाहर झांका। हम बआसानी यहाँ से निकल जाएंगे। वो कैसे? ऐसे। इसने आगे बढ़कर करीब ही खड़ी शहज़ीन को दबोच लिया। शहज़ीन की चीख निकल गई। वो चारों शहज़ीन को लेकर बाहर की तरफ बढ़े। आगे मत बढ़ना, वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। शहज़ीन को जरमगाल बनाकर वो आसानी से पुलिस के दरमियान से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। कुछ दूर तक पुलिस की गाड़ियों ने इनका पीछा किया। ट्रैफिक के रस से फ़ायदा उठाते हुए वो जल्द ही पुलिस की नज़रों से ओझल हो गए। शुक्र है बच गए, राहिल ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हुए कहा। पहला ही एक्सपीरियंस इतना ख़राब हुआ। दाइब ने बालों में हाथ फेरा। इस लड़की का क्या करें? अचानक राहिल की नज़र दाइब और उस्मान के दरमियान बैठी लड़की पर पड़ी। ये तो लगता है बेहोश हो गई। दाइब ने इसके ढलके सर को अपने हाथों से उठाया। तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस लड़की को साथ लाने की? शाजर दाइब से पूछने लगा। माशाल्लाह, मौसूफ फरमा रहे हैं, ज़रूरत क्या थी? अबे उल्लू, इसी की वजह से आज पुलिस के चुंगल से बच कर आए हैं। तो और क्या? अगर दाइब की समझदारी वक्त पर काम ना आती तो हम चारों इस वक्त जेल में बैठे पुलिस से छित्तर खा रहे होते। जिस पर लिखा होता, चन कितना गुजारी आई रात वे। उस्मान ने बात मजाक में उड़ाई। ये अच्छा नहीं हुआ। राहिल ने तासफ से सर हिलाया। ऐसा करते हैं, इसे वापस इसके घर छोड़ आते हैं। उस्मान ने मशवरा दिया। क्यों नहीं, मगर वहाँ हमारे इस्तकबाल को अभी तक पुलिस खड़ी होगी। दाइब ने तन से कहा। फिर ऐसा करते हैं, इसे यहीं सड़क पर छोड़ जाते हैं, हमारे सर से तो बला टले। उस्मान ने कहा। यह तो जुल्म है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। शाजर ने कहा। फिर क्या करें? इसको साथ लिए लिए कहाँ फिरेंगे? राहिल ने कहा। आज रात तो दाइब के फ्लैट पर गुजारते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। उस्मान ने मशवरा दिया जो सबके दिल को लगा। थोड़ी ही देर बाद वो दाइब के फ्लैट पर थे। इस लड़की को तो होश में लाओ। दाइब के कहने पर शाजर ने पानी के झिमटे इसके मुंह पर मारे।
اس نے کراہ کر دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ اپنے اوپر 4 لڑکوں کو جھکا دیکھ کر اس کی فلک شگاف چیخ گونجی۔ وہ چارے اچھل کر پیچھے ہٹے۔ نون سینس! شاہزر نے منہ بنایا۔ شہزین نے ہراساں ہو کر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ اس وقت صوفے پر موجود تھی۔ وال ٹو وال کارپیٹڈ کمرہ تھا۔ براؤن بیڈ، صوفے پردے اور براؤن ہی قالین تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹیبل لیمپ رکھا تھا۔ دوسری طرف ٹیلی فون سیٹ اور ایک ڈائری پڑی تھی۔ سامنے دیوار پر مختلف پوسٹر تھے۔ وارڈروب کھلی تھی جس میں ٹھونسے ہوئے کپڑے جھانک رہے تھے۔ صوفے کے سامنے پڑی میز کے نیچے میگزینز اور ڈرائی فروٹس کے چھلکوں کا ڈھیر تھا۔ بیڈ کے نیچے سے جوتے اور ان میں ٹھونسے ہوئے موزے جھانک رہے تھے۔ اس نے ایک ہی نظر میں کمرے کا جائزہ لے لیا۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی مری مری سی آواز نکلی۔ نرک میں، عثمان نے فوراً جواب دیا۔ فار گاڈ سیک یار، کتنی دفعہ کہا ہے انڈین موویز کم دیکھا کرو۔ طائب نے اسے للکارا۔ سوری، اب میں اسٹوپڈ سی پاکستانی موویز تو دیکھنے سے رہا۔ عثمان نے منہ بنایا۔ ایک طرف تو انڈیا کے خلاف بولتے ہو، دوسری طرف انہی کی فلمیں دیکھتے ہو۔ ابھی میں اتنا پاگل نہیں کہ وومن کی دھوبن جیسی ہیروئن کو کھیتوں کو تباہ کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ یعنی تھوڑے پاگل تو ہو۔ اوفو، تم لوگوں کو بحث میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ راہیل نے اکتا کر کہا۔ ایسا کرتے ہیں، اس کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ اب تک تو پولیس جا چکی ہوگی۔ عثمان نے کہا۔ یعنی اتنی دور دوبارہ؟ نو، مجھ میں ہمت نہیں۔ شاہزیر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھر صبح کچھ طے کریں گے۔ اب تو نیند آ رہی ہے، دائب نے جمائی لیتے کہا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے اور شہزین حوانکوں کی طرح ان کا منہ دیکھتی رہی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، عثمان نے دہائی دی۔ کمینے، ابھی تو کافی اور کیک ٹھونس کر آیا ہے۔ راہیل نے اس کی پیٹھ پر دھپ رسید کی۔ تو کیوں مر رہا ہے؟ تیرے باپ کا تو نہیں کھا رہا؟ عثمان نے پیٹھ سہلاتے کہا۔ اپنے باپ کا بھی نہیں کھا رہا، راہیل نے دو بدو جواب دیا۔ جس کو بھی بھوک لگی ہے خود ہی کچن میں جا کر کھا لے۔ دائب بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ شاہزر اس کے برابر لیٹا۔ عثمان کچن کی طرف چلا گیا۔ راہیل نے دائب کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر قالین پر رکھا اور خود لیٹ گیا۔ جواباً دائب نے فون کے قریب رکھی ڈائری سے دے ماری۔ وہ بلا اٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ سونے بھی دو گے کہ نہیں؟ وہ چلایا۔ جواباً راہیل اور دائب اچھے بچے بن کر لیٹ گئے۔ شاہزر کے غصے سے وہ تینوں ڈرتے تھے۔ اچانک عثمان کی چیخوں کی آواز پر وہ تینوں دوڑ کر کچن کی طرف گئے۔ کیا ہوا؟ وہ فریج کے نیچے اتنا موٹا چوہا۔ دھت تیرے کی، کمینہ! راہیل نے سر جھٹکا۔ تیرے اندر تو مجھے کسی مرے ہوئے چوہے کی روح لگتی ہے، منحوس ڈرپوک! طائب نے اسے بری طرح لتاڑا۔ شاہزر بنا کچھ کہے سر جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ شہزین سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ بگڑ کر بولا۔ شہزین نے روتے روتے سر اٹھایا۔ آنسوؤں سے مترم چہرہ اور سرخ ہوتی ناک، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شاہزر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہزین بد دستور اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اگر آواز نکالی تو گلا دبا دوں گا، وہ دھاڑا۔ شہزین سہم گئی۔ دائب، راہیل، عثمان آگے پیچھے اندر آئے۔ یار، لائٹ آف کر دے، شدید نیند آ رہی ہے۔ دائب نیند کا بہت کچا تھا۔ راہیل لائٹ آف کرتے کرتے رک گیا۔ اس کا کیا کریں؟ شہزین کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، دائب نے کہا۔ ساتھ والا کمرہ بھی تو ہے۔ سنو لڑکی، تم وہاں جا کر سو جاؤ۔ شاہزر نے بیزاری سے اسے مخاطب کیا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ گرجا۔ ایزی یار، وہ بیچاری خوف زدہ ہے اور تم اپنے خونخوار انداز سے اسے مزید ڈرا رہے ہو، عثمان نے کہا اور پھر شہزین کی طرف متوجہ ہوا۔ سنو، ادھر میرے ساتھ آؤ۔ وہ پھر بھی نہ ہلی۔ اوف، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، چلو آؤ۔ مگر وہ تو گویا پتھر کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ساری رات اسی طرح بیٹھی رہو، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے خفا ہو کر لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ شاہزر اور دائب بیڈ پر لیٹ گئے۔ راہیل اور عثمان نیچے قالین پر سو گئے۔ اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوئیں تو کمرے کا ماحول واضح ہوا۔ شہزین صوفے کے کونے میں دپک کر بیٹھی رہی۔ وہ چاروں تھوڑی ہی دیر میں غافل ہو گئے۔ شہزین کچھ دیر سر گھٹنوں میں دیے سسکتی رہی، پھر ذرا آنسو تھمے تو دھیان گھر کی طرف چلا گیا۔ اوہ، آج تو میرا نکاح تھا، اسے گویا یاد آیا۔ وہاں سب پریشان ہوں گے، ایک دم خیال آیا۔ پریشان؟ اور تمہارے لیے؟ شہزین بی بی، وہ تو جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اندر کوئی ہنسا۔ انہی سوچوں میں الجھتی وہ ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہی۔ ایک انجانا سا خوف اس کی نیند پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس کا اپنا ہی کوئی چکر ہو گیا۔
جبھی تو نکاح کے روز ہی اس کا عاشق اسے لے گیا۔ صابرہ تائی کی سوچ بس یہیں تک کام کرتی تھی۔ تو اور کیا، لو بتاؤ بھلا، ڈاکو کیا ایسے ہوتے ہیں؟ نہ کچھ لیا نہ اٹھایا، بس لڑکی کو لے کر چلتے بنے۔ میں تو ہاشمی صاحب سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تھانے کچہری کے چکر کاٹنے کی۔ صفیہ چاچی نے کہا، میں تو کہتی ہوں اچھا ہوا کم وقت سے جان چھوٹ گئی، بس میرا مہران گھر آ جائے۔ صابرہ چاچی نے سرت آ بھری۔ نوشیروہ اس دن کے بعد سے واپس نہیں آیا۔ بیچارہ بچہ کیا سوچتا ہوگا کہ اس گھر کی لڑکیاں، ارے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے گھر میں ملازمہ جیسی تھی، بھلا اس کا اور ہماری معصوم بچیوں کا کیا مقابلہ۔ امی امی، مہران بھائی آ گئے۔ عمران دوڑتا ہوا آیا۔ کیا میرا بچہ آ گیا؟ میرا لال، میرا چاند۔ تائی صابرہ بے قرار ہو اٹھی۔ سامنے ہی مہران آ رہا تھا۔ وہ پورے 4 دن بعد گھر آیا تھا، تھکا تھکا سا، کمزور سا۔ میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا، کہاں چلا گیا تھا ماں کو چھوڑ کر؟ وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپ کو جب مجھ پر اعتبار نہیں رہا؟ نہ میرے بچے، مجھے پورا اعتبار ہے، بس اب کہیں نہ جانا۔ کیسے ہو مہران؟ زماد کمینگی سے مسکراتا اس کے سامنے آیا۔ امی اس سے کہہ دیں میرے منہ نہ لگا کرے، یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زماد سیٹی پر انگلش گانے کی دھن بجاتا باہر چلا گیا۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ دائب کچھ دیر یوں ہی کسل مندی سے بستر میں لیٹا رہا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ابے اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے۔ اس نے شازر کے سر کے نیچے سے تکیا اور راہیل کے اوپر سے کمبل کھینچا، مگر وہ دونوں ڈھیٹ دوبارہ سو گئے۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر سوئی ہوئی شہزین پر پڑی۔ شاید ساری رات روتی رہی تھی، گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ بلا شبہ حسین تھی اور سوتے ہوئے دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے نقوش جانچنے لگا۔ ایک نادیدہ احساس کے تحت شہزین کی آنکھ کھل گئی۔ اس پر جھکا دائب ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں اکڑنے لگیں۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ شاید ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور کچھ دیر وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ سنو، دائب کی آواز پر پلٹی اور خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ جو بھی ہوا مجھے بہت افسوس ہے، ہم کوئی عادی چور یا ڈاکو نہیں، بس وہ کس سے باتیں کر رہا ہے صبح ہی صبح۔ شازر ادھر ہی چلا آیا، شہزین کو دیکھ کر ایک دم رکا۔ سنو، تم فکر مند نہ ہو، ہم ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے، شازر نے گویا تسلی دی۔ میرا گھر؟ ہاں، تمہارا گھر، مگر میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کا انداز کھویا کھویا تھا۔ میرا خیال ہے صدمے سے بیچاری کا دماغ چل گیا ہے، شازر نے مذاق میں بات اڑائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، کوئی نہیں اس دنیا میں۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ دائب اور شازر نے الجھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیکھو، تم رو نہیں، ہم تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیں گے، دائب نے کہا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو درست ہے، وہاں نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ آپ مجھے مار دیں، زندہ درگور کر دیں، مگر میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اس نے روتے روتے سر جھکا لیا۔ آئی سی۔ شازر کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ دائب بھی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگا۔ مگر وہ تمہیں قبول کیوں نہیں کریں گے؟ تم ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں ان کی بیٹی۔ یار، یہ لڑکی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پیٹ بھرا ہونا ضروری ہے۔ خالی پیٹ اتنی بحث کرنا میرے بس کا کام نہیں۔ میں شاور لے لوں، تم جب تک ناشتے کا انتظام کرو، اور میں ان 2 مردودوں کو بھی جگا دوں۔ شازر ہدایت دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دائب اندر جا کر راہیل اور عثمان کو جگانے لگا۔ شہزین لاؤنج میں گم سم بیٹھی تھی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو مجھے گھر میں قدم نہ رکھنے دیں گی۔ تایا اور چچا سے کیا امید رکھوں؟ وہ تو خود اپنی بیویوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ زندگی تو مجھ پر پہلے ہی تنگ تھی، اب جی کر کیا کروں گی؟ زماد ہاشمی، تم زندگی بھر خوشیوں کے لیے ترسو گے، خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے ہتھیلی کی بز سے آنسو صاف کیے۔ ناشتہ بن گیا؟ شازر تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا۔ نواب کی اولاد، پوچھ ایسے رہا ہے جیسے یہاں اس کی بیوی اس کے نخرے اٹھانے کو بیٹھی ہو، راہیل نے جل کر کہا اور آملیٹ بنانے لگا۔ ابے او مرے ہوئے چوہے کی روح، چائے بنا رہا ہے یا اپنے پائے گلا رہا ہے؟ دائب عثمان سے مخاطب ہوا جو کافی دیر سے چائے بنانے کی کوشش میں لگا تھا۔ بکواس بند کرو،
ایک تو تم کمینوں کے لیے چائے بنا رہا ہوں، اوپر سے فکرے بازی کر رہے ہیں۔ اس راجکمار کو کچھ نہیں کہتا جو صبح سے مزے سے شاہی غسل خانے میں گھسا ہے۔ ہاں بھائی، ناشتہ ریڈی ہے۔ شاہزر نکھرا ڈائننگ ٹیبل پر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مہاراج، سب تیار ہے، صرف کھانے کی دیر ہے، عثمان نے طنز کیا۔ شاہزر مسکرانے لگا۔ مہاراج، ناشتہ کر لیں تو سارے برتن دھو دیجیے گا، دائب نے سلائس پر مکھن لگاتے کہا۔ اب میں برتن دھوتا کیا اچھا لگوں گا؟ ویسے بھی خدا نے مجھے ان کاموں کے لیے تھوڑا ہی پیدا کیا ہے۔ ابے او ہالی ووڈ کے گیٹ کے باہر بیٹھنے والے ہیرو، ہوش میں آ جا، ہمیں بھی خدا نے تیری خدمتیں کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، راہیل نے کہا۔ اچھا یار، اب چائے تو دے دو، شاہزر عثمان سے مخاطب ہوا۔ عثمان نے چائے کے کپ ان تینوں کے سامنے رکھے اور اپنا کپ لے کر کچن کاؤنٹر پر چڑھ گیا۔ چائے پیتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیٹھی شہزین پر پڑی۔ اوئے، عثمان نے راہیل کی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ راہیل کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا مصیبت ہے، تجھے چین نہیں ہے؟ وہ بگڑا، خود تو مزے سے ٹھونس رہے ہو، اس بیچاری کو ناشتے کا پوچھا تک نہیں۔ عثمان کے کہنے پر تو انہوں نے بے اختیار شہزین کی طرف دیکھا۔ سنو، یہ ناشتہ کر لو۔ دائب چائے کا کپ، 2 سلائس اور آملیٹ اس کے پاس لے آیا۔ مجھے بھوک نہیں، شہزین نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ تم ناشتہ کر لو، پھر ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ کہاں چھوڑاؤ گے مجھے؟ وہ ایک دم چلا اٹھی۔ میں نے کہا نا، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کے چلانے پر وہ پریشان ہو گئے۔ تو ہٹ دائب، میں بات کرتا ہوں۔ شاہزر اس کی طرف آیا۔ تمہارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہے؟ تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ شہزین نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اغوا سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ شاہزر بے اختیار نظر چرا گیا۔ تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ تم اپنے گھر جانے کو تیار نہیں، جبکہ ہم بخوشی تمہیں چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں ڈھال کے طور پر استعمال کر گئے، مگر اب ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں باحفاظت گھر چھوڑ دیں۔ شاہزر اس کی ضد پر بھڑک اٹھا۔ شہزین کی سسکیاں ایک دم بند ہوئی۔ شہزین بی بی، کیا لگتے ہیں یہ تیرے؟ تو کس برتے پرند سے ضد کر رہی ہے؟ تو چپ چاپ گھر چلی جا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو ایک ہے اور یہ 4 جوان لڑکے، خدا نہ خواستہ۔ اس سے آگے سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ کرم نوازی کا شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے دوپٹہ درست کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دائب، گاڑی نکالو، میں خود اسے چھوڑ آؤں گا، شاہزر نے ازرائے مذاق کہا۔ میں چلی جاؤں گی۔ وہ باہر نکل گئی۔ شاہزر اور دائب اس کے پیچھے باہر نکلے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک نظر اس بلڈنگ سے باہر بھی ڈال لو۔ شہری آبادی سے یہ جگہ خاصی دور ہے، جہاں دور دور تک کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں ملے گی، اور تم پیدل چل چل کر مر جاؤ گی۔ اچھا ہے نا، مر جاؤں؟ تم بہت ہی اذیت پسند ہو۔ شاہزر کی بات اسے ماضی میں لے گئی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض اپنا نقصان کر رہی ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں، بلکہ تمہارا خیال ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی کی تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ نوشیروہ کی باتیں یاد کر کے ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ مائی گاڈ، تم تو مجھے پاگل لگتی ہو، کبھی رونے لگتی ہو تو کبھی خود بخود ہنسنے لگتی ہو۔ کیا خیال ہے دائب، راستے میں کوئی پاگل کھانا پڑتا ہے؟ وہ شرارتاً دائب سے مخاطب ہوا۔ شٹ اپ یار، سنو، تم ہم پر بھروسہ کرو، ہم باحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ دائب کے کہنے پر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہزر ڈرائیو کر رہا تھا، دائب اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راہیل اور عثمان ساتھ نہیں آئے تھے۔ ہاشمی ولا کے گیٹ سے ذرا دور گاڑی رکی تھی۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو کبھی مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا یہاں واپس لانے پر ہو رہا ہے، گاڑی سے اترتے اس نے کہا۔ شاہزر اور دائب دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے جب تک وہ ہاشمی ولا کے گیٹ میں داخل نہ ہو گئی۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ جانے کہاں منہ کالا کر کے آ گئی، ہمارے سینوں پر مونگ دلنے۔ تائی اور چچی کی زبانیں زہر اگل رہی تھیں۔ آسماں، ہما، حماد اور عمران تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں بے غیرت، بے حیا؟ چاچی نے 2 تھپڑ اس کی پیٹھ پر مارے۔ چچی، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے۔ واہ بی بی واہ، یہ خوب کہی۔ تو سمجھتی ہیں یہاں سب بے وقوف ہیں؟ بڑے ہی شریف ڈاکو تھے، جوان جہاں لڑکی کو ایک رات رکھ کر صبح واپس بھیج دیا بنا کچھ کہے۔ تائی صابرہ چمک کر بولی۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔
میں کہتی ہوں جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا واپس. یہ کوڑے کا ڈھیر ہم اپنے گھر نہیں رکھ سکتے. اپنے تایا اور چچا کے آنے سے پہلے چلی جا. خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں, میں بے قصور ہوں, بے گناہ ہوں. وہ فریاد کرنے لگی مگر وہاں صرف پتھر تھے. لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی, تجھے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا. چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر نکالا. خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں, میں کہاں جاؤں گی, میرا کوئی آسرا نہیں. وہ بری طرح بلکنے لگی. نکل جا یہاں سے ڈرامے باز. تائی صابرہ نے اسے دھکا دیا. سر دیوار سے ٹکرا گیا. پیشانی پر ننھا سا گومڑ بن گیا. اس کی آوا بکا کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا. پاپا مجھے یوں تنہا کس کے سہارے چھوڑ گئے, مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے. پاپا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. دیکھیں آج آپ کی لاڈلی بالکل بے آسرا ہو گئی. سڑک کے درمیان میں چلتے وہ بری طرح رو رہی تھی. مجھے مر جانا چاہیے. یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ دیوانہ وار دوڑنے لگی. سامنے سے آتی گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور پھر اسے ہوش نہ رہا. میں بے قصور, مت مارو. پاپا مرنا چاہتی ہوں, مت مارو. ہوش میں آتے ہی بے ربط سے جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے. اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا. پورے 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو جانے کون کون سے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگیں. ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے اسے سکون کا انجیکشن دے دیا. 3-4 دن بعد وہ قدرے بہتر ہوئی. ارد گرد سے ماحول سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہسپتال میں تھی. وہ اپنے زندہ بچ جانے پر تقدیر سے شاکی تھی. ڈاکٹرز اور نرسیں اسے زبردستی دوائیاں کھلاتے. ایک عورت ہمہ وقت اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی. جانے وہ کون تھی. 15 دن بعد جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی وہ بے حد حیران تھی کہ آخر اس پر اتنی مہربانی کون کر رہا ہے. اور یہ اقدا بھی جلد کھل گیا جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا. وہ عورت جو ہاسپٹل میں اس کے ساتھ تھی اس کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ بخاری لاج پہنچی. وہ متذبذب سی کھڑی تھی. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری. ایک پرشفیق آواز پر وہ کھڑی ہو گئی. براؤن کلر کی ساڑی میں ملبوس ایک بے حد گریسفل سی خاتون. گرے بالوں کو جوڑے کی سرت میں لپیٹے وہ رم لیس فریم کا نفیس سا چشمہ انہیں بے حد باوقار بنا رہا تھا. شہزین ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی. بیٹھ جاؤ. وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی صوفے پر براجمان ہو گئی. تمہارے ذہن میں یقیناً ہمارے متعلق سوال ہوں گے مگر ان کے جواب سے پہلے ہم تمہارے متعلق جاننا چاہیں گے. تم کون ہو, کس کی بیٹی ہو, مرنا کیوں چاہتی تھیں. میں وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا. وہ نم آنکھیں ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرنے لگی. اوکے تم ابھی ریلیکس کرو, بعد میں باتیں ہوں گی. ہاجرہ بی بی اس کو چھوٹے کمرے میں پہنچا دو. وہ ساڑی کا پلو سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئیں. شہزین نے بیگم صاحبہ بخاری کو اپنے بارے میں سب کچھ سنایا. وہ فطرتاً نرم خاتون تھیں. انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا. گھر میں ان کے علاوہ ان کا بیٹا بہو اور پوتا پوتی رہتے تھے. انہوں نے کبھی بھی بیگم صاحبہ بخاری کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی تھی. ان کے بیٹے اور بہو کی اپنی مصروفیات تھیں. ان کا پوتا فہد بخاری آسٹریلیا میں پڑھتا تھا اور آج کل چھٹیاں گزارنے آیا تھا. ان کی پوتی علیزے IBA سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹر کر رہی تھی. اس کا بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا. شہزین کے آ جانے سے بیگم صاحبہ کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرنے لگا. انہیں وہ ایک دم اپنی سی لگی. شہزین انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سناتی. ان کے کھانے کا کپڑوں کا خیال رکھتی. اکثر ان کے سر میں تیل سے مالش کرتی. بیگم صاحبہ کے کہنے پر ہی اس نے اپنی تعلیم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. وہ اس وقت بھی ان کے سر میں تیل سے مساج کر رہی تھی جب فہد اندر داخل ہوا. ہیلو گرینڈ ماں. وہ ان کے سامنے جھکا. ہیلو مائی چائلڈ. انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما. ہیلو سویٹی. اس نے شہزین کی طرف مسکراہٹ پاس کی. وہ اخلاقاً بھی مسکرا نہ سکی. اسے فہد بخاری کا یہ طرز تخاطب اچھا نہ لگا مگر وہ ہر بار اسے ایسے ہی مخاطب کرتا. دادو میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں. وہ پیروں میں سلیپرز ڈالتی باہر آئی. گرینڈ ماں اس پر چیک رکھا کریں, کھا کر موٹی ہوتی جا رہی ہے. فہد نے جان بوجھ کر اسے سنانے کی خاطر بلند آواز میں کہا مگر وہ جا چکی تھی. بہت سعادت مند بچی ہے. گرینڈ ماں بڑی جلدی اس نے آپ کا دل جیت لیا. یہ واقعی اس کا کارنامہ ہے. وہ مسکرایا. شریر. بیگم صاحبہ نے اس کو چپت رسید کی. اچھا یہ بتاؤ کب تک ہو یہاں. نیکسٹ منڈے میری فلائٹ ہے. تم شادی کیوں نہیں کر لیتے. میں. گرینڈ ماں. ہاں
اور کون؟ گرینڈ ماں، یہ آپ کو آج کل میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ یہ تو ایک فطری سی خواہش ہے۔ آئی ایم سوری گرینڈ ماں، فی الحال میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ مسکرایا۔ شہزین دودھ کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی۔ گرینڈ ماں، آپ کے پاس سویٹی ہے نا، پھر بہو کی کیا ضرورت؟ فہد بخاری کے کہنے پر جہاں شہزین ٹھٹکی وہاں بیگم صاحبہ کو بھی ایک لمحے کو حیرانی ہوئی۔ او گرینڈ ماں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تنہا رہنے سے بوریت ہوتی ہے، مگر اب تو سویٹی ہے آپ کے پاس، پھر مجھ غریب کو پھنسانے کا ارادہ کیوں؟ فہد، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، بعد میں اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ دادو، دودھ پی لیں۔ شہزین، یہ کیا تم مجھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کی طرح دودھ دیتی ہو؟ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ چلیں اب آرام سے پی لیں۔ شہزین نے دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ کل فہد بخاری واپس جا رہا تھا، اس لیے آج سب لوگ ڈنر پر اکٹھے تھے۔ بھائی، جب سے شہزین آئی ہے کھانا بہت اچھا بننے لگتا ہے، آصف بخاری نے کہا۔ کیا بات ہے سویٹی، تمہاری بڑی تعریفیں ہونے لگی ہیں۔ فہد اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ وہ خاموش رہنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ہے لیزے، تم کب آ رہی ہو سڈنی؟ فہد اب الیزے سے مخاطب تھا۔ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں، شاید نیکسٹ ایئر پروگرام بن جائے۔ وہ چکن کا ٹکڑا فورک میں پھنساتے ہوئے بولی۔ فہد، اگلی بار آپ آئیں گے تو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیے گا۔ بیگم ناجیہ آصف بخاری نے فہد کو کہا۔ مائی گاڈ، لگتا ہے آج کل سارے گھر کو میری شادی کا بخار چڑھا ہے۔ ابھی چند دن پہلے گرینڈ ماں بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ ہاں تو ممی نے کچھ غلط نہیں کہا، بیگم ناجیہ نے ساس کی تائید کی۔ ایک شرط پر کروں گا شادی۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھ سے پہلے لیزے کی شادی ہوگی۔ تو یوں سمجھو کہ علیزے کی شادی بھی ریڈی ہے، بیگم ناجیہ نے مسکراتے کہا۔ واٹ ڈو یو مین ماما؟ علیزے کے تیور سخت تھے۔ رائے صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ایک دو پروپوزل ہیں، مگر رائے صاحب والا پروپوزل بیسٹ ہے۔ میں کسی رائے وائے کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر چلی گئی۔ سب کے اچھے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ صبح فہد بخاری کی فلائٹ تھی، سوائے علیزے کے باقی سب لوگ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ علیزے کا موڈ رات سے آف تھا۔ ڈیئر سسٹر، کیا ابھی تک موڈ آف ہے؟ تم جاؤ فہد، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ بھائی، اتنی ناراضگی؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، نو پرابلم، کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا، لیکن موڈ تو درست کرو۔ وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے باہر تک آیا۔ مائی سویٹ برادر، ٹیک کیئر۔ وہ مسکرائی۔ تھینکس۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے شہزین پر نظر پڑی۔ اے سویٹی، تمہیں میرے جانے کا اتنا غم ہو رہا ہے کہ رونے لگی۔ میں رو نہیں رہی، پیاز کاٹ رہی ہوں۔ پیاز کاٹنے کا تو بہانہ ہے، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آج کل لوگ خوش فہم ہو گئے ہیں۔ وہ پیاز کاٹ کر ایک طرف رکھتے بولی اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھی۔ فہد بخاری کا کہکا بہت بلند تھا۔ تمہیں بھی بولنا آتا ہے؟ بدقسمتی سے زبان ہے میرے پاس۔ تم شاید ہر وقت غصے میں اس لیے رہتی ہو کہ تم غصے میں زیادہ پریٹی لگتی ہو۔ پلیز اب مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ بیگم ناجیہ نے فہد کو پکارا تو وہ باہر جاتے جاتے اس کی طرف پلٹا۔ تم واقعی پتھر ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر باہر نکل گیا۔ میں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں فہد بخاری، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ شہزین کو بخاری لاج میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہونے والے تھے، مگر آج تک گھر کے کسی فرد نے اسے غیر نہیں سمجھا تھا۔ گھر کے ملازم بھی اس کی عزت کرتے۔ آج کل گھر میں شدید ٹینشن چل رہی تھی۔ وجہ علیزے کی شادی نہ کرنے کی ضد تھی، جبکہ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لاکھ وہ ایڈوانس اور ماڈرن صحیح، مگر ہر ماں باپ کی طرح وہ بیٹی کی فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ علیزے بیٹا، مجھے بتاؤ آخر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بیگم صبیحہ نے اس سے پوچھا۔ وہ گرینڈ ماں، ایکچولی میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں۔ علیزے کے کہنے پر وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئیں۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ گرینڈ ماں، وہ بہت اچھا ہے۔ وہ ایک دم جذباتی ہوئی۔ کرتا کیا ہے؟ وہ ایکچولی وہ ڈیڈ کے آفس میں کام کرتا ہے۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بیگم صبیحہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئیں۔
اپنے باپ کے ملازم سے شادی کر کے ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ گرینڈ ماں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں نہیں مگر ہمیں پڑتا ہے۔ ہم کیسے ایک 2 ٹکے کے ملازم سے تمہیں بیاہ دیں؟ گرینڈ ماں، آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ جس گاؤں جانا نہیں، اس کے کوس گننے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، مگر آپ ماما اور ڈیڈ کو بتا دیجیے گا کہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اگر میری شادی ہوگی تو صرف جماعت سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ تن فن کرتے چلی گئی جبکہ بیگم صبیحہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ انہوں نے آصف بخاری یا بیگم ناجیہ کو ابھی تک کچھ نہ بتایا۔ وہ خود اس مسئلے کا حل چاہتی تھیں۔ انہوں نے علیزے سے کہا کہ وہ جماعت کو گھر بلائے۔ شہزین کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ آج علیزے کے کسی مہمان کو آنا تھا۔ کچن کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی۔ وہ سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ علیزے کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ جو شخص گاڑی سے اترا، اسے دیکھتے ہی شہزین کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے بچی تھی۔ شہزین نے دوبارہ دیکھا کہ شاید دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو، مگر وہ 100% جماعت ہاشمی تھا، اس کا سگا چچا زاد۔ علیزے اور جماعت ہنستے مسکراتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ شہزین کے لیے خود پر قابو پانا مشکل تھا۔ 6 ماہ پہلے کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ اس نے حاجہ کو مناسب ہدایات دیں اور خود کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ پھر دوسرے دن صبح کو ہی کمرے سے نکلی۔ ناشتے کے بعد وہ بیگم صبیحہ کو اخبار پڑھ کر سنانے کے لیے ان کے کمرے میں آئی۔ شہزین، رات کو تم جلدی سونے چلی گئی تھیں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی دادو، بس وہ ذرا سا سر میں درد ہے۔ اچھا، دوائی لی پھر؟ جی لے لی تھی۔ وہ انہیں اخبار پڑھ کر سنانے لگی۔ اچھا اب بس کرو، روز ایک ہی طرح کی خبروں سے اخبار بھرے پڑے ہیں، پاکستان، انڈیا، امریکہ، اسامہ، فلسطین، کشمیر، اسرائیل۔ اف توبہ، ایک ہی طرح کی خبریں پڑھ کر اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ بیگم صبیحہ نے عالمی حالات پر تبصرہ کیا۔ شہزین خلاف معمول جواب میں کچھ نہ بولی، ورنہ وہ بیگم صبیحہ کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی حالات پر بے لاگ تبصرے کیا کرتی۔ دادو، رات کو کھانا ٹھیک بنا تھا؟ وہ مصروف انداز میں بولی اور ایسے ہی دعاؤں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ کھانا تو اچھا بنا تھا، جماعت تعریف کر رہا تھا۔ کون جماعت؟ علیزے کا مہمان۔ وہ کچھ چپ سی تھی۔ دادو، وہ کیوں آیا تھا؟ اس کے غیر متوقع سوال پر بیگم صبیحہ نے چونک کر دیکھا۔ آج تک اس نے کسی سے بھی کسی کی آمد کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا۔ انہیں کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ شہزین، ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اسے قریب بلایا۔ دادو، میں بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر جھکایا۔ دراصل علیزے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا؟ نہیں دادو، آپ ایسا مت ہونے دیجیے گا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ مگر کیوں؟ دادو، وہ شہزین بے اختیار ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکنے لگی، لیکن بیگم صبیحہ اسے کتنی دیر تک تھپکتی رہی۔ جب دل کا غبار دھل گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ کیا تم جماعت کو جانتی ہو؟ جی دادو، یہ وہی جماعت ہے، میرا سگا چچا زاد، وہی جماعت ہاشمی جس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، مجھ پر کیچڑ اچھالا۔ دادو، وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں، پلیز آپ علیزے کو بچا لیں۔ آپ اسے اور اس کی ماں کو نہیں جانتی، وہ بہت ظالم اور لالچی لوگ ہیں۔ بیگم صبیحہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ مجھے بھی اس سے مل کر تسلی نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ بظاہر تو خاصا ہینڈسم لڑکا ہے، مگر خیر اچھا ہوا تم نے اس کی اصلیت بتا دی۔ تھینک یو مائی چائلڈ۔ بیگم صبیحہ نے اسے سینے سے لگایا۔ 2 دن بعد علیزے نے جماعت کو چائے پر گھر بلوایا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بیگم صبیحہ وہاں آئیں۔ انہیں دیکھ کر جماعت ادب سے کھڑا ہوا۔ شہزین کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سنو لڑکے، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ بلا تمہید گویا ہوئی۔ جی، وہ سٹ پٹایا۔ ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، اگر پھر بھی تم باز نہ آئے تو مجبوراً تمہیں جاب سے فارغ کرنا پڑے گا۔ گرینڈ ماں پلیز، تم چپ رہو علیزے، اور تم فوراً سے یہاں چلے جاؤ، آج کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا۔ گرینڈ ماں، یہ میرے مہمان ہیں، علیزے چلائی۔ تم نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ اور آج کے بعد علیزے سے ملنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیگم صبیحہ علیزے کو نظر انداز کر کے ذوبات سے مخاطب تھیں۔ اپنی اس انسلٹ پر وہ جلتا بھنتا باہر نکل گیا۔ گرینڈ ماں، آپ نے اچھا نہیں کیا، علیزہ چلانے لگی۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یو جسٹ شٹ اپ علیزے، ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔
میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ علیزے، بیگم صاحبہ کا ہاتھ اٹھ گیا جس سے وہ اور زیادہ چلانے لگی۔ آصف بخاری کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو بیگم صبیحہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ یہ علیزے کو کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے روتی بلکتی علیزے کو سنبھالا۔ ڈیڈ، میں سب ختم کر دوں گی اگر کسی نے میری خوشیوں کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی۔ ہوش میں آؤ علیزے۔ ممی، اسے کیا ہوا ہے؟ آصف بیگم نے بیگم صبیحہ سے پوچھا۔ محبت کا بخار چڑھ گیا ہے اس کے سر پر۔ آصف، اسے سمجھاؤ کہ والدین کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ بیگم صبیحہ اندر کی طرف بڑھ گئیں جبکہ آصف بخاری علیزے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ کو جب اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی بیگم صبیحہ کی بات سے متفق تھے۔ انہوں نے علیزے کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تھی کہ سننے کو تیار نہ تھی۔ جواباً اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا جس پر وہ مزید سلگ گئی۔ آصف بخاری نے جماعت کو اپنے آفس میں بلا کر خوب انسلٹ کی اور اسے علیزے سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ جماعت صدا کا بد دماغ تھا۔ دوسرے دن ہی اس نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ تو باس کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانس کر ایک ہی جست میں بلندی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ علیزے کو تو اپنے دام میں الجھانے میں کامیاب ہو گیا مگر اس کے گھر والوں کے آگے بے بس تھا۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی، نوکری چلی گئی، وہ بے حد چڑچڑا تھا۔ سارا دن گھر میں بیٹھا کرتا رہتا، بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ گھر والے الگ اسے بات پر استعفیٰ دینے کے طعنے دیتے۔ ڈپریشن سے تنگ آ کر اس نے عارضی سہاروں میں پناہ تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ شہریار، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بیگم سمین رائے نے پورٹیکو میں کھڑے بلیک سیوک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ فیکٹری جا رہا ہوں ممی۔ وہ انہی کی طرف چلا آیا۔ آج رات کا ڈنر بخاری صاحب کی طرف ہے، جلدی آ جانا اور بھائی کو بھی تاکید کر دینا، یہ دعوت خاص طور پر اس کے لیے ہے۔ خاص طور پر بھائی کے لیے؟ مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ شہریار نے معنی خیز انداز میں آئیبرو اچکائے۔ بیگم سمین رائے مسکرا دی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ پھر میرا جانا تو معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، جلدی آ جانا۔ اور سنو، اپنے ڈیڈی کو بھی یاد دلا دینا، وہ تو صدا کے بھلکڑ ہیں۔ اوکے مدر۔ وہ کی رنگ گھماتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے اب خاصی سنبھل چکی تھی۔ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ نے نہ جانے کن دلائل سے اسے سمجھایا۔ اسے بتایا کہ ان کی اور جماعت کی فیملی کے سوشل سٹیٹس میں کافی فرق ہے۔ جتنی تنخواہ جماعت کی تھی اتنے روپے تو وہ 10 دن میں خرچ کر دینے کی عادی تھی۔ حقیقت کا یہ رخ دھیرے دھیرے علیزے کے جنون میں کمی کر رہا تھا۔ جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچا تو اسے والدین کی بات درست لگی۔ وہ خالی خلی محبت کے سہارے زندگی گزارنے کی قائل نہ تھی، وہ لگژری لائف کی عادی تھی۔ وہ پھر سے یونیورسٹی جانے لگی۔ جماعت کی پرچھائی تک اس کے ذہن اور دل میں نہ رہی۔ وہ پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی اور یہ بات گھر والوں کے لیے بے حد اطمینان بخش تھی۔ بیگم صبیحہ بخاری کو شہزین اور زیادہ عزیز ہو گئی کہ اس کی وجہ سے علیزے کی زندگی برباد ہونے سے بچی تھی۔ اگر شہزین انہیں جماعت کی اصلیت نہ بتاتی تو شاید وہ علیزے کے جنون سے مجبور ہو کر اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے۔ آصف بخاری جلد سے جلد علیزے کی شادی کر دینا چاہتے تھے اور رائے سکندر کی فیملی کو دعوت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بیگم ناجیہ خلاف معمول گھر پر رہ کر اپنی زیر نگرانی دعوت کا انتظام کروا رہی تھیں۔ شہزین ان کے ساتھ تھی۔ بیگم ناجیہ لاشعوری طور پر ہر معاملے میں شہزین کے مشورے کو اولویت دینے لگی۔ انہیں اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ مہمانوں کے آنے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ شہزین نے سب کچھ تیار کر کے خود بھی لباس بدل لیا۔ مہمانوں کے آنے پر اس نے مختلف مشروبات کی ٹرالی سیٹ کر کے ملازمت کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھجوائی۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آتا تو وہ سامنے نہ آتی۔ اسے لوگوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ہر چہرے میں اسے فریب اور عیاری نظر آتی۔ ایسے میں وہ خود پر سے اختیار کھونے لگتی۔ اپنی انہی کیفیات کی بدولت وہ انتہائی پسند ہو گئی۔ ڈرنکس بھجوانے کے آدھے گھنٹے بعد کھانا لگانے کا آرڈر ملا۔ وہ تیار شدہ کھانوں کو مائکرو ویو میں گرم کرنے لگی۔ رائے سکندر کے بیٹے علیزے کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ شہریار تو بے حد خوش گفتار تھا۔ ہاں البتہ ان کے بڑے صاحبزادے خاصے اکھڑ اور سرد مزاج تھے۔ علیزے کو وہ لیا دیا سا شخص کچھ خاص اچھا نہ لگا۔ اسے شوخ اور چنچل لوگ پسند تھے۔ شہریار کی کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہوئے علیزے نے بے اختیار قریب بیٹھے شاہزر کے شانے پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس چھوٹ گیا۔ ساری ڈرنک کپڑوں پر گر گئی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ فوراً معذرت کرنے لگی۔
اٹس اوکے. وہ ٹیشو پیپر سے شرٹ صاف کرنے لگا. واش روم کس طرف ہے؟ اس نے دریافت کیا. حاجرہ صاحب کو واش روم دکھاؤ. وہ قریب کھڑی ملازمہ سے مخاطب ہوئی. وہ حاجرہ کی رہنمائی میں واش روم تک آیا. ملازمہ واپس چلی گئی. راستے میں کچن پڑتا تھا. کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا. گلابی مائل سفید رنگت اور سیاہ ریشمی بالوں کی چٹیاں اس کے توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی. وہ بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہوا. کھانا گرم کرتی شہزین نے آہٹ پر چونک کر دیکھا. ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کر رکی. ذرا سی دیر میں اس کی نگاہوں میں شناسائی کی چمک ابھری. وہ بولی نہیں تھی. 7-8 ماہ پہلے والے واقعے کو شازر کو بھی وہ جانی پہچانی لگی. 7-8 ماہ پہلے کا واقعہ ذہن میں محو ہو چکا تھا. شہزین پھر سے کام میں مصروف ہو گئی. آئی ایم سوری، مجھے لگا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا. بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے کسی پردے پر نقش ہو جاتی ہے. اس نے محض اتنا ہی کہا کہ شازر خود سے الجھتا کچھ دیر وہاں کھڑا رہا. پھر پلٹ گیا اور یہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر اس نے اسے کہاں دیکھا تھا مگر ناکام رہا. کچھ تھا اس لڑکی کے لہجے میں جس نے اسے ڈسٹرب کر دیا. کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہ کھا سکا. کیا بات ہے شازر، آپ بہت چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ بیگم صبیحہ نے اس کی خاموشی نوٹ کی. ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ مسکرایا. دراصل یہ شروع سے ہی ذرا کم گو ہے، بیگم سمین رائے نے کہا. یہ اور بات ہے کہ یہ شروع کچھ دیر پہلے ہوا تھا. شہریار نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی جسے صرف قریب بیٹھا شازر ہی سن سکا. شازر نے اپنا پیر شہریار کے پیر پر مارا. کھانے کے بعد رائے سکندر اور آصف بخاری کاروباری معاملات ڈسکس کرنے لگے. علیزے کو بیگم سمین نے اپنے پاس بلایا. کیا بات ہے شازر، تم آج خلاف معمول بہت خاموش ہو. شہریار نے موقع دیکھ کر اس سے کہا. کیا بات ہے شہریار، آج تمہارے دانت بہت نکل رہے ہیں. وہ اسی کے انداز میں دانت پیس کر بولا. تمہیں علیزے کیسی لگی؟ بکواس بند کرو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی جگہ ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ علیزے ادھر ہی چلی آئی. کچھ نہیں، وہ دراصل شازر کہہ رہا ہے کہ اسے پیاس لگی ہے. شٹ اپ یار، وہ شہریار کو گھورنے لگا. یہ ایسے فضول بولتا ہے. ارے آپ بولتے بھی ہیں. وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرنے لگی. کل تک تو یہ بے تکان بولنے کے عادی تھے. شہریار مسکرایا. شازر بس اسے گھور کر رہ گیا. کیا مطلب؟ اوفو علیزے بی بی، سمجھا کرے نا. شہریار شرارت سے آنکھ دباتے بولا. علیزے شازر پر ایک نظر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی. گھر آ کر بھی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار رہا. ایک بے چینی سی تھی جو اس کے رگوں پے میں سمائی ہوئی تھی. سونے کے لیے لیٹا تو بار بار اس لڑکی کا عکس اس کے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگا. کیا مصیبت ہے. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے پردے پر نقش ہو جاتی ہے. شازر کو اس کی نظریں کچھ عجیب لگیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ کہنے سے خود کو باز رکھیں. چم سے ایک سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے آیا. وہ روتی ہوئی لڑکی. میں گھر نہیں جاؤں گی، میرا کوئی گھر نہیں، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے. اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو بھی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا. او مائی گاڈ، وہ لڑکی. مگر بخاری لاج میں کیسے؟ وہ نئی الجھن کا شکار ہو گیا اور اسی الجھن کو رفع کرنے 2 دن بعد وہ بخاری لاج میں موجود تھا. یہ محض اتفاق تھا کہ جس سے وہ ملنا چاہتا تھا وہ لان میں موجود تھی. السلام علیکم. وہ اسی کی طرف چلا آیا. وہ جو انگلش ناول پڑھنے میں مگن تھی ایک دم چونکی. اوہ، شازر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی. اگلے ہی پل اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ راہ میں حائل ہو گیا. گھر پر اس وقت کوئی نہیں، آپ پھر آئیے گا، وہ درستگی سے کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی. میں تم سے ملنے آیا ہوں. مجھ سے؟ اس نے آئی برو اچکائے. مگر میں کسی سے نہیں ملتی. پلیز میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں. اس کے قطعی لہجے پر شازر اسے دیکھنے لگا. وہ اسے پہلے سے مختلف لگی. وہ لڑکی تو بات بے بات پر رونے لگتی تھی جبکہ یہ لڑکی بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ لگ رہی تھی. پتہ نہیں یہ میرا خیال ہے یا درست. واقعی وہی لڑکی ہو جسے ہم نے. ہاں میں وہی لڑکی ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور اندر چلی گئی. شازر محض اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا. کیا بات ہے ہیرو، بہت چپ ہو. راہیل نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے پوچھا. یار تم لوگوں کو وہ لڑکی یاد ہے؟ وہ لڑکی؟ اچھا وہ لڑکی. عثمان، وہ لڑکی یاد ہے؟ راہیل نے مذاق اڑایا. بکواس نہ کر یار، میں سیریس ہوں. وہ بگڑا. ابے کون وہ لڑکی؟
ہمیں کیا پتا تو کس لڑکی کی بات کر رہا ہے؟ نینا، اینی، سونیا، فضا؟ راحیل بے تکان بولنے کا عادی تھا۔ شاذر نے سریعت سے اس کی بات کاٹی۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے ہم یرغمال بنا کر لائے تھے آج بیٹھے بٹھائے۔ وہ کہاں سے یاد آ گئی تمہیں؟ دائب نے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، وہ ٹال گیا۔ ویسے وہ بیچاری تھی، مظلوم سی۔ اگر ہم اسے یرغمال نہ بنا کر لاتے تو آج جیل میں سڑ رہے ہوتے، عثمان نے کہا۔ خیر، جیل میں تو نہیں سڑ رہے ہوتے، ہمارے والد حضرات جو ہیں ہمیں چھڑوانے کو، راحیل نے کہکا لگایا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ آخر ہمیں سوجی کیا تھی کہ ہم بنا سوچے سمجھے ڈاکہ ڈالنے چل پڑے۔ دائب کا انداز پرسوچ تھا۔ ایڈونچر میرے یار، ایڈونچر۔ لائف میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے، راحیل نے کہا۔ یہ تم کہاں گم ہو ہیرو؟ عثمان نے شاذر کا شانہ ہلایا تو وہ چونک گیا۔ ہاں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ راحیل بہت رازداری سے دریافت کرنے لگا۔ مجھے شوق نہیں لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا۔ اچھا، اب زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں۔ چلو آج تم لوگوں کو اچھا سا لنچ کرواتا ہوں، عثمان نے کہا۔ تم اور لنچ؟ دائب بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ پیمنٹ شاذر کرے گا۔ میں بھی کہوں یا الہی، یہ ماجرا کیا ہو گیا؟ تو جیسا مہا کنجوس اور لنچ۔ اچھا، اب بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، عثمان نے اسے دموکا جڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اندر داخل ہوا تو بیگم صبیحہ اور ان کو ناول پڑھ کر سناتے شہزین دونوں چونک کر دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس۔ تمہاری ممی کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا سلام کرتا جاؤں۔ وہ کن اکھیوں سے شہزین کو دیکھ کر بولا۔ وہ کتاب کو یوں دیکھنے میں مگن تھی جیسے کوئی بہت دلچسپ چیز دیکھ رہی ہو۔ شہزین بیٹا، شاذر کے لیے چائے وائے کا بندوبست کرو۔ جی بہتر دادو۔ بیگم صبیحہ کے کہنے پر وہ فوراً اٹھی۔ شہزین، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا دادو، ایک بات، میں بھی آپ کو دادو کہہ سکتا ہوں نا؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک کر پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں؟ مجھے تو تمہارے منہ سے یہ لفظ سن کر اچھا لگا۔ علیزے اور فہد تو گرینڈ ماں کہتے نہیں تھکتے۔ بیگم صبیحہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں وہ بے حد اچھا لگا۔ ڈیسنٹ، سوبر، ویل مینرڈ اور بے حد اسمارٹ اور ہینڈسم، یہ لڑکا انہیں اپنی پوتی کے لیے بے حد موزوں لگا۔ کافی دیر تک وہ بیگم صبیحہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں وہ شہزین کے متعلق زیادہ تو نہیں مگر اتنا جان گیا کہ شہزین سے ان کا خونی رشتہ نہیں۔ شہزین نے چائے کی ٹرالی ملازمہ کے ہاتھ بھجوائی۔ اس کے بعد جتنی دیر تک شاذر بیٹھا رہا وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ ایسے ہی لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ پتہ نہیں آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، جانے قدم قدم پر وہ چہرہ راہ میں کیوں آ رہا ہے جنہیں میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم بھی مجھے برباد کرنے والوں میں شامل ہو رائے شاذر؟ اس کی سوچیں تلخ ہونے لگیں۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر سامنے دیکھا تو شاذر کو موجود پایا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور پھر یہ ہوا کہ رائے شاذر کے بجائے بخاری لاج کے چکر بھرنے لگے۔ گھر والے اس کے اور علیزے کے متوقع بندھن کی وجہ سے اس کی خوب پذیرائی کرتے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار بخاری لاج کے چکر کاٹ رہا تھا مگر ہر بار تشنا لوٹ آتا۔ شہزین اس کے آتے ہی جانے کہاں چھپ جاتی اور پھر جب تک وہ بیٹھا رہتا سامنے نہ آتی۔ وہ شہزین کے بارے میں بے حد پرتجسس تھا۔ وہ لڑکی جو اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ رفتہ رفتہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بخاری لاج جانے لگا۔ اس کے دوست بھی اس کی بدلتی کیفیت پر بے حد حیران تھے۔ ہر بار پوچھنے پر وہ ٹال جاتا۔ وہ اکثر خود کو سرزنش کرنے لگتا مگر دل تھا کہ سننے کو تیار نہ تھا۔ آج وہ شہزین سے حتمی بات کرنے کا سوچ کر آیا اور یہ محض اتفاق تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خانسامہ اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں 3 دن سے چھٹی پر گیا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے گنگنا بھی رہی تھی۔ آپ ایک لمحے کو وہ اسے دیکھ کر رکی۔ گھر پر کوئی نہیں؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پلیز شاذر، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں بار بار کس کے لیے آتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔
تمہیں آج میری بات سننا ہوگی۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا مجھ سے یہ آخری جائے پناہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ پلیز میرا یقین کریں، میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے بسی کا احساس غالب آیا تو وہ سسک اٹھی۔ مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، وہ جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کو چلایا۔ دیکھو آرام سے بیٹھو، دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کچن سے باہر لے آیا۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی شوق نہیں جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کا، وہ تلک ہوئی۔ پلیز ٹھنڈے لہجے سے بات کرو، میں آج کل بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے انجانے میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ آپ نے تو صرف تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کام کیا، وہ استہزائی انداز میں ہنسی، ورنہ زندگی تو اس سے پہلے بھی سہل نہ تھی۔ ہم کوئی پیشہ ورانہ ڈاکو یا چور نہیں، بس وہ ایڈونچر کا شوق تھا، ورنہ ہمارا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا کسی کو یرغمال بنا کر ساتھ لے جانے کا، مگر وہ پولیس کی وجہ سے۔ آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ شہزین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کر دو۔ شازر، جس نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، جس نے آج تک غلطی تسلیم نہیں کی تھی، وہ ایک عام سی لڑکی کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ دونوں طرف زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی تھی۔ بیگم ناجیہ ہر جگہ شہزین کو ساتھ لے کر جاتی۔ انہوں نے بھی اسے منگنی کے فنکشن میں پہننے کے لیے خوبصورت سا ڈریس لے کر دیا۔ اس دن کے بعد شازر دوبارہ بخاری لوج نہیں آیا تھا۔ جو منگنی کے دن قریب آ رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی شہزین کے رگ و پے میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منگنی کے فنکشن سے ایک ہفتے پہلے ہی فہد بخاری پاکستان آ گیا۔ ہیلو سویٹی، کیسی ہو؟ سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے پاس آیا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ وہ رسماً مسکرائی۔ جیسا نظر آ رہا ہوں، وہ جواباً مسکرایا۔ تم ان 6 ماہ کے دوران بالکل نہیں بدلی۔ ہاں، البتہ تمہاری آنکھوں میں اداسی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا، وہ اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ شہزین نے گڑبڑا کر پلکوں کی جھالر گرائی۔ تم بہت خوبصورت ہو شہزین، اس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا تھا۔ پلیز، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے بولنے دو ہنی، مجھے کہنے دو۔ تمہیں پتہ ہے جب میں 18 سال کا تھا مجھے ڈیڈ نے باہر بھیجا۔ ایک گھٹے ہوئے معاشرے سے ایک لبرل معاشرے میں جانے سے میرے اندر بہت تبدیلی آئی۔ آج میں 26 سال کا ہوں، 7 برس کے عرصے میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ یوں سمجھ لو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ میری زندگی میں بے شمار حسین لڑکیاں آئیں، مگر تم جیسی لڑکی مجھے پہلی بار ملی۔ تم جانے اتنی پراسرار کیوں ہو؟ میں تم سے بے حد متاثر ہوں۔ آئی لو یو ہنی۔ بات کرتے کرتے فہد بخاری نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چوما، جسے شہزین نے لرز کر کھینچ لیا۔ وہ اپنی بات کر کے کب کا جا چکا تھا۔ شہزین اپنی جگہ گم سم کھڑی تھی۔ اس سے زندگی میں پہلی بار کسی نے اظہار محبت کیا۔ نوشیروان نے اس سے یوں محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں اس سے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کبھی دل میں بدگمانی پیدا نہ کرتا، اور یہ فہد بخاری کتنے آرام سے اظہار کر گیا۔ گرینڈ ماں، آپ نے یہ سب سوچ کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ فہد بخاری ہنسا۔ شہزین باہر دروازے پر رک گئی۔ مگر تمہاری باتیں تو… گرینڈ ماں، آپ تو جانتی ہیں میری عادت، ہر ایک سے بڑی جلدی بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ شہزین بہت حسین ہے، اینڈ یو نو، مجھے ہر حسین شے سے پیار ہے۔ تو کیا تم شہزین سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی؟ اور وہ بھی شہزین سے؟ وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ گرینڈ ماں، اب میرا معیار اتنا گر گیا کہ میں ایک ملازمہ سے شادی کروں؟ وہ پھر ہنسنے لگا۔ شہزین کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور دلدل اس کو اپنے اندر دھنس رہی ہو۔ وہ بمشکل اپنی سسکیوں کو روکتی منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ وہ دوسری بار دھوکہ کھا گئی تھی۔ ایک فلرٹ سے انسان کے لیے رونا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، یہ سوچ کر ہی اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ منگنی سے صرف 3 دن پہلے علیزہ نے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ شازر کو پسند نہیں کرتی۔ بیگم صبیحہ تمہارے صدمے کے کچھ بول نہ سکیں، تمام کارڈ بانٹے جا چکے تھے۔ تم یہ سب اب کہہ رہی ہو اتنے دنوں بعد کہ تمہیں شازر پسند نہیں؟ بیگم ناجیہ غصے سے چلائیں۔ ماما، میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔
میں شاذر کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ خبردار، اب ایک لفظ بھی مت کہنا، حد ہوتی ہے منمانی کی۔ ہم نے تمہیں ڈھیل دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے فیصلوں سے انحراف کرنے لگو۔ میں نے کہہ دیا مجھے شاذر سے شادی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے روم میں چلی گئی۔ علیزے کے انکار کی وجہ سے گھر میں شدید ٹینشن تھی۔ رائے فیملی کو کچھ بھی بتانے سے فی الحال گریز کیا گیا۔ ابھی 2 دن باقی تھے۔ بیگم ناجیہ اور فہد بخاری سے کہا گیا کہ وہ علیزے کو سمجھائیں۔ شہزین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کوئی جاب تلاش کرے گی۔ لوج بخاری میں رہنا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ شہزین چاہتی تھی کہ فوراً اس گھر سے چلی جائے۔ اس کا BA کا رزلٹ کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے ابھی تک کالج سے اپنی سند نہیں لی تھی۔ سند لینے وہ خود گئی۔ شادی تم سے؟ سند لے کر وہ کالج سے نکلی ہی تھی جب کسی نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی اور سامنے مہران بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مہران بھائی، آپ؟ تم یہاں کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم گھر سے کیوں چلی گئی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ چھوڑیں گزری باتوں کو۔ کہاں رہتی ہو؟ مجھے چھوڑیں، آپ سنائیں، کیسے ہیں؟ باقی سب کیسے ہیں؟ بس جی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے یہ سامنے کافی شاپ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ مہران کے کہنے پر اس کے ساتھ چل دی۔ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے جانے انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تمہارے گھر سے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مکافات عمل شروع ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور چاچی نے تم پر ظلم کیا۔ گھر کے دیگر افراد کا سلوک بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہوتا ہے اور ہم سب ہی ظالم تھے۔ امی اور چاچی بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے تمہارا نام لے لے کر معافیاں مانگتی ہیں۔ سائمہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی۔ وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کو تیار نہیں اور نہ ہی سائمہ کو پاکستان آنے دیتا ہے۔ اس نے سائمہ پر گھر والوں سے رابطہ رکھنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ہما کو شادی کے صرف 2 ہفتے بعد اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ اسے اس کے کردار پر شبہ تھا۔ رانا کے سسرال والے سخت گیر قسم کے ہیں۔ ہر 10-15 دن بعد وہ لڑ جھگڑ کر گھر آتی ہے۔ امی تو ہما کے دکھ سے پلنگ سے جا لگی ہیں۔ وہ خاصی تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ شہزین خاموش بیٹھی اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ کھرچ رہی تھی۔ تمہارا یقیناً سب سے بڑا مجرم ضماد ہے اور اپنے جرم کی بڑی عبرتناک سزا پائی اس نے۔ اسے پوری طرح شراب کی لت پڑ چکی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کثرت مے نوشی سے اس کا جسمانی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ مہران بھائی، میں نے آج تک سوائے ضماد کے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جانتا ہوں تم اچھی ہو شہزین، مگر خدا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں۔ وش یو بیسٹ آف لک مہران بھائی۔ تم نے اپنے بارے کچھ نہیں بتایا۔ میں بس اپنے بارے میں کیا بتاؤں، اتنا جان لیں کہ جہاں ہوں خوش ہوں۔ اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے پیدا کیا تو میری کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے، وہ سہولت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رائے سکندر اور بیگم سمین رائے کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ بیگم ناجیہ آصف بخاری سخت پریشان تھے۔ علیزے کی ضد پوری کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے منہ سے کس طرح کہہ دیتے کہ ان کی بیٹی شاذر سے نہیں بلکہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ بیگم سمین رائے اور رائے سکندر اپنی جگہ پریشان تھے کہ شاذر نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور شہریار نے گھر میں شور مچا رکھا تھا کہ وہ علیزے کو پسند کرتا ہے۔ جب بیگم سمین رائے نے معذرت خواہانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو بیگم ناجیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ یہ سب شہریار اور علیزے کی ملی بھگت تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد طے کر لیا گیا کہ علیزے کی منگنی شہریار سے ہوگی۔ منگنی کی تقریب گھر کے وسیع و عریض لان میں منعقد تھی۔ بیبی پنک کلر اور پیچ کنٹراسٹ کے بیش قیمتی سوٹ میں علیزے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھا شہریار بھی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جس نے بھی دیکھا ان کے کپل کو سراہا۔ شہزین دانستہ پیچھے پیچھے رہی۔ وہ کسی بھی رسم میں آگے نہیں آئی۔ شاذر کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتیں۔ وائٹ نیٹ کے سوٹ میں اس کا سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ منگنی کی رسم کب کی ادا ہو چکی۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ چونکی۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے جواب دے کر ہٹنے لگی۔ تم یہاں الگ تھلگ کیوں ہو؟ میں اپنا مقام اور حیثیت پہچانتی ہوں۔ نہیں،
اگر تم اپنا مقام جانتی ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ شہزین نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ شہزین ہاشمی بنت احتشام ہاشمی، کوالیفیکیشن BA وتھ فرسٹ ڈویژن، فادر کی ڈیتھ کے بعد اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ گھر والوں کا سلوک اچھا نہ تھا، مزید یہ کہ الزام تراشی کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ رائٹ؟ اس نے جانے اس کے بارے میں اتنی ساری معلومات کہاں سے حاصل کی؟ وہ حیرت سے اسے تکتے گئی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، انسان جس سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کرتا ہے۔ تم خود سے تو مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے سب پتہ کروا لیا۔ آپ کا بھلا مجھ سے کیا تعلق؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے سوال کے جواب میں سوال داغا گیا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ میرے ساتھ چائے پینا پسند کرو گی؟ وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ کتنے آرام سے اس نے اسے پرپوز کر دیا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، فوراً سوچ کر جواب دو۔ وہ دھونس جما کر بولا اور کلائی میں بندی گھڑی آنکھوں کے سامنے کی۔ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے مسٹر رائے، وہ تلخی سے بولی۔ میں نے کب کہا؟ شادی کو آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیا، 10 منٹ میں فیصلہ کرو۔ جائیں رائے شازر، پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کیا وہ ایک ادنا سی ملازمہ جو بے سہارا ہونے کے ساتھ لاوارث بھی ہے، اس کو اپنی بہو بنانا پسند کریں گے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ ان کا جواب نہیں میں ہوگا۔ بہتر ہوگا آپ واپس لوٹ جائیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ فہد بخاری کی باتیں 2 دن سے اس کے دل میں نیزے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کر پائی۔ منزل سامنے ہو اور میں واپس پلٹ جاؤں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ مگر میں آپ کی منزل نہیں، مگر تمہاری منزل میں ہوں۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ بے حد ضدی اور بے وقوف انسان ہیں۔ وہ ضد چھوڑ کر بولی۔ اس کا کہکہ بے حد جاندار تھا۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ۔ اس کی ڈھٹائی پر کرتی وہ اندر کی طرف بھاگی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہر شخص پر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بے حد ازراں لگ رہا تھا۔ جو آتا تھا بڑے آرام سے اسے پیروں تلے روند کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ میرے جذبات کا کسی کو احساس نہیں؟ کیا اتنی بے مایہ نظر آتی ہوں سب کو؟ کاش پاپا آج آپ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ میں بے سہارا ہوں نا، اس لیے۔ دستک کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ پہلی دستک کے ساتھ ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ تم کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں بے وقت کرنا چاہتی ہو؟ میں بے سہارا ہوں، لاوارث ہوں، اس لیے۔ تمہیں میرے جذبات اور میرے احساسات کا خیال نہیں؟ مت کرو ایسا، مجھے اس حد تک ذلیل نہ کرو۔ وہ اس کا گریبان تھام کر چلائی۔ روتے روتے اس کی آواز پھٹ گئی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شازر چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے اسے رونے دیا اور اس کے شانے سے لگی وہ کتنی دیر روتی رہی۔ شازر اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپ تھپا رہا تھا۔ آنسوؤں کا زور کم ہوا تو اس نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم لاوارث ہو؟ میں ہوں نا تمہارا وارث۔ اس کا پر یقین اور مضبوط لہجہ شہزین کو حقیقت کی دنیا میں لے آیا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہوئی۔ تم ہٹو، مجھے خود بات کرنے دو شہزین سے۔ بیگم سمین رائے نے شازر کو ایک طرف ہٹایا۔ غصے میں شہزین دیکھ نہ سکی کہ شازر کے پیچھے بیگم سمین بھی اندر داخل ہوئی تھیں۔ یہ بالکل بدھو ہے، پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تو اسے رلا دیا۔ تم بے وقت نہیں ہو؟ بھلا رائے خاندان کی بڑی بہو کیسے بے وقت ہو سکتی ہے؟ بیگم سمین رائے کے الفاظ پر وہ بے یقینی سے کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی شازر کو۔ ہم انشاءاللہ اپنی دونوں بہوؤں کو جلد ہی بخاری لوت سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ بیگم سمین رائے نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ممی وہ، شازر سر کھجانے لگا۔ اس کا اندیہ جان کر بیگم سمین مسکرا دی۔ نوٹی بوائے۔ وہ اس کے شانے پر چپت رسید کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شازر کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں پر نظر جمائے کھڑا رہا۔ نروس ہوتی وہ بے حد پیاری لڑکی اس کے دل کے بے حد قریب تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری منزل میں ہوں۔ اس کا گمبھیر لہجہ لو دینے لگا۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل ہوتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کوشش بیکار ہے، ایک بار ہاتھ تھام لیا تو تھام لیا، چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم۔ اس کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش پر وہ محظوظ ہو کر مسکرایا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ جی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جی جی کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ کیوں؟ اگر کوئی آ گیا تو؟
مجھے پرواہ نہیں، بالفرض آ بھی جائے تو کیا ہوا، میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے خود سے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میرے گھر والے تمہیں بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گے؟ کبھی زمین اور آسمان کا بھی سنگم ہوا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے زمین کسے کہا اور آسمان کسے؟ وہ شرارت سے بولا تو شہزین جھیم گئی۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ سب لوگوں کی اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے بارے میں ایک جیسی رائے ہو۔ میرے والدین ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں اپنی نام نہاد حیثیت کا زعم ہوتا ہے، جنہیں اپنی ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے تمہارا نام لیا تو ممی اور ڈیڈی نے بڑی خوش دلی سے میری خواہش کا احترام کیا۔ میری پسند ان کی بھی پسند ہے، انہیں اپنی اولاد کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ اب بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ جی نہیں، وہ مسکرا کر رخ موڑ گئی۔ واٹ؟ وہ گویا کرنٹ کھا کر اس کے سامنے آیا۔ میں بھلا ایک ڈاکو سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آخر میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ کل کلاں کو وہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے دھر لیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس کی شوخی پر شازر نے زوردار کہکا لگایا۔ بھائی تمہارا بنے گا کیا؟ وہ ڈاکو جہاں جائے گا تمہیں جرگمال بنا کر ساتھ لے جائے گا، شازر گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو اسے دھکیل کر باہر بھاگ گئی۔ شازر اس کی اس ادا پر سرشار ہو گیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. Is the only source of motivation for me. تو 2 دن سے میں نے ناول نہیں دیا اور آج بھی میں نے جلدی میں جو ہے یہ اپنا ٹائم نکال کر ناول ریڈ کیا ہے۔ اور دشت جنون کی جو ایپیسوڈ ہے وہ کل آئے گی، کیونکہ آج کل نا سوری فار بینگ لیٹ بٹ میں تھوڑی بیزی ہوں۔ یونیورسٹی کے اسائنمنٹس میرے سر پر بہت چڑھ گئے ہیں، جیسے قرضہ چڑھ جاتا ہے اور وہ سود سمیت لوٹانا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ لوگوں تو پتہ ہے کہ ٹیچرز کو اسائنمنٹ ٹائم پر چاہیے ہوتے ہیں، نہیں تو پنشمنٹ ملتی ہے، اسی لیے۔ اور مجھے تھوڑی پریزنٹیشنز کی بھی تیاری کرنی تھی، تو امید ہے آپ میری مجبوری سمجھیں گے۔ اور آج میرے پاس وقت کم ہے، اسی لیے اسی ایک ناول کو انجوائے کریں۔ اور دشت جنون کے فینس ایک بار پھر سوری، وہ میں کل دوں گی۔ تو چلو ابھی تک یہی، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا، رحم کرو یار مجھ پر، سبسکرائب کر دیا کرو، اور کے لیے اپنا خیال رکھو، مجھے دعاؤں میں شامل رکھو۔ اللہ حافظ۔